أسرج خيولك يا أخ الإيمان وانهض لبعث العلم في الأوطان، فالعلم ميراث الرسول أمانة صلى الله عليه وسلم، فالعلم ميراث الرسول أمانة فاز الحفيظ لإرثه الرباني. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. عزیز طلبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین ہماری اس علم کی مجلس کو نافع اور بابرکت بنا دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صاحب کی آمد کو آپ کے لیے، آپ کے خاندانوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خیر و برکت کا ذریعہ بنا دے. اور جیسے ہم یہاں پر اکٹھے ہیں، اللہ احکم الحاکمین ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و رفاقت میں جنت الفردوس میں اکٹھا فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ علم کی اس مجلس کو آسان بنا دے. تو ایک دو باتیں تمہیداً کرنی ہے آپ سے، پھر انشاءاللہ موضوع شروع کرتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ علم کی جو مجلس ہے اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ انسان ہر چیز کو تحریر میں لے کر آئے. علم کو لکھنا یہ عبادت ہے، بلکہ عظیم عبادت ہے. تو اس لیے اس حوالے سے انسان کو غفلت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ غفلت والی عبادت جو ہے اس میں نقص اور کمی ہے. تو یہ اپنے آپ پر آپ لازم کر لیں. جتنا بھی آپ کے ذہن میں شیطان ڈالے کہ اس میں کوئی بڑی علمی بات نہیں ہوگی اس مجلس میں، اس کے باوجود بھی آپ کیا کریں کہ اس کو لکھیں، عبادت سمجھ کے لکھیں علم کو، اور بھرپور جو ہے وہ کوشش کریں، کیونکہ حافظے جو ہیں وہ بہت کمزور ہیں. تو انسان بہت جلدی بھول جاتا ہے. جتنا بھی اچھا حافظہ ہو اس دور میں، بہت جلدی انسان چیزوں کو بھول جاتا ہے. تو اس لیے اس کو لکھیں، اور لکھنا ویسے بھی انسان کی معلومات کو یاد کرنے میں معاون ہے. دوسری بات آپ سے یہ عرض کرنی تھی کہ بسا اوقات انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ چیز میرے لیے مشکل ہے، تو انسان ذہن کو نہ ڈھیلا چھوڑ دیتا ہے کہ چونکہ بات مشکل ہے، ٹھیک ہے جی مجھے سمجھ میں نہیں آنی ہے، میرے مزاج کی بات نہیں ہے، مجھے صحیح تعبیر نہیں آ رہی ذہن میں. تو پورے طریقے سے آدمی چوکس ہو کر بیٹھے تو جتنا بھی مشکل علم ہو، اللہ احکم الحاکمین اس میں سے ایک حصہ ضرور آپ کو عطا کر دیں گے. تو کچھ نہ کچھ باتیں تو لازماً انسان کو سمجھ میں آ جاتی ہیں. تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انسان پورا ذہن لگائے اس چیز کو سمجھنے میں، ذہن میں بٹھانے میں. تو آپ کے علم میں ہی ہے کہ آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ علم البلاغہ کے حوالے سے ہے. اور علم البلاغہ جو ہے یہ دین کے، ہم یہ نہیں کہتے کہ عربی زبان کے، دین کے عظیم علوم میں سے ایک علم ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کو حقیقی معنی میں اس علم کے بغیر سمجھنا ممکن نہیں ہے. اور یہ علم جو ہے وہ انسان کے قرآن و حدیث کے فہم کو بہت مضبوط، بہت اونچا کرنے میں یہ معاون ہے. اب تھوڑی سی بات ذرا عربی زبان کی اہمیت کے حوالے سے کرتے ہیں، پھر ہم علم البلاغہ کی تھوڑی سی تاریخ بیان کریں گے، اور علم البلاغہ کو پڑھنا کیسے چاہیے اس حوالے سے تھوڑی سی بات ہوگی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کتاب کا موضوع جو ہے وہ شروع کریں گے.
تو سب سے پہلی بات یہ سمجھنے والی ہے کہ عربی زبان کو سیکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں تقریباً 13 آیات میں قرآن مجید کی عربیت کی طرف توجہ دلائی ہے، اور اتنا کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی عربیت کو ذکر کرنا یہ لازمی بات ہے کہ عربی زبان کی اہمیت پر بھی دلالت کرتا ہے، اور لازمی بات ہے کہ عربی زبان کے علوم جو ہیں ان کا قرآن مجید کے ساتھ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ جو ہے وہ بڑا گہرا تعلق ہے۔ امام فرار رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے معانی القرآن، آپ بھائیوں نے دیکھی ہوگی، لیکن یہ قول جو ہے یہ صبح العاشا میں ان کا قول ہے۔ فرماتے ہیں کہ عربی زبان کو جمیع لغات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت دی ہے، اور اسے خاص اعزاز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا ہے، اور عربی زبان کے خصائص میں سے ایک خاصہ اس کا ایجاز اور مختصر ہونا ہے، جو کہ دوسری زبانوں کے اندر یہ خاصیت نہیں پائی جاتی۔ تو انشاءاللہ جو ہم آج کے سبق میں تھوڑا سا ایجاز کے حوالے سے پڑھیں گے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لغات میں سب سے فصیح، سب سے زیادہ بیان پہ قادر اور سب سے زیادہ وسیع زبان یہ عربی زبان ہے۔ اور بڑا خوبصورت تفسیر ابن کثیر میں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف الکتب کو اشرف اللغات میں نازل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف الکتب کو، کتابوں میں جو سب سے عظیم کتاب تھی، اس کو سب سے عظیم زبان میں نازل کیا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ان کی بہت ہی عظیم کتاب ہے اقتضاء الصراط المستقیم، اس میں عربی زبان کے حوالے سے بہت اعلیٰ لکھا ہے، تو ضرور ہمیں اس مبحث کو پڑھنا چاہیے جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اقتضاء الصراط المستقیم میں ذکر کیا۔ فرماتے ہیں کہ دین کو ضبط کرنے کا، دین کو ضبط کرنے اور دین کو جاننے کا رستہ اس زبان کو ضبط کیے بغیر ممکن نہیں ہے۔ دین کو اگر آپ نے ضبط کرنا ہے اور دین کو اگر آپ نے جاننا ہے تو عربی زبان کو ضبط کیے بغیر یہ ممکن نہیں ہے، اور عربی زبان کی جو معرفت ہے یہ دین کا جز ہے۔ اور بڑے خوبصورت لفظ ہے عربی میں پڑھ دیتا ہوں، وَأَقْرَبُ إِلَىٰ إِقَامَةِ شَعَائِرِ الدِّينِ، دین کے شعائر کو قائم کرنے میں سب سے زیادہ قریبی چیز جو دین کے شاعر کو قائم کرنے والی ہے وہ عربی زبان ہے۔ یہ چھوٹا لفظ نہیں ہے جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بولا ہے، بلکہ مجموع الفتاوی جلد 32 صفحہ 250 میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مسلمان کے لیے عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان کو بولنا یہ صرف ضرورت کے پیش نظر جائز ہے، غیر ضرورت میں عربی کے علاوہ کسی اور زبان کو بولنا یہ مسلمان کے لیے شرعاً جائز نہیں ہے۔ فرماتے ہیں یہ فتویٰ امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ ہماری اس مسجد میں جو آدمی عربی کے علاوہ کوئی لفظ بولے گا تو اس کو اس مسجد سے نکال دینا چاہیے، اسے اس مسجد میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ ابو عمر بن علا مشہور لغوی ہیں، بہت بڑے لغت کے امام ہیں، تو وہ فرماتے ہیں العربیۃ من الدین، عربی زبان دین کا جز ہے۔
تو نہ دین عربی زبان سے جدا ہو سکتا ہے اور نہ عربی زبان دین سے جدا ہو سکتی ہے۔ ان کی یہ بات جو ہے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کو بتلائی گئی، تو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ جو عظیم محدث ہیں، انہوں نے اس بات کی تصدیق کی اور فرمایا کہ یہ انہوں نے بالکل صحیح فرمایا ہے، ایسے ہی ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اقتضاء الصراط المستقیم جلد 1 صفحہ 527، اللہ کرے کہ ہمیں ان کی یہ نص سمجھ میں آ جائے، ان کا یہ قول سمجھ میں آ جائے۔ فرماتے ہیں کسی بھی زبان کی عادت ہونا یؤثر فی العقل والخلق والدین، جو بھی زبان آپ بولتے ہیں اس کا آپ کی عقل کو بنانے میں، آپ کی عقل کو پروان چڑھانے میں، یا دوسرے لفظوں میں کہیں کہ عقل کو رخ دینے میں ایک کردار ہوتا ہے۔ دوسری بات والخلقی، اخلاقیات کا سانچہ ڈھانچہ ویسا ہی بنتا ہے جس طرز کی زبان آپ اختیار کرتے ہیں۔ اور تیسری چیز الدین، دین کا فہم، دین کی بصیرت، وہ بھی جو زبان آپ کثرت سے بولتے ہیں، کثرت سے پڑھتے ہیں، اس کا، اس دین کا اس زبان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہوگا۔ یہ پہلی بات واضح ہو گئی جی۔ اللہ اکبر۔ پھر فرماتے ہیں کہ عربی زبان کا بولنا اور عربی زبان کے ساتھ تعلق کو رکھنا یہ صحابہ اور تابعین کے ساتھ مشابہت ہے، بہت اونچی بات ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ صحابہ اور تابعین کی مشابہت یہ بھی انسان کی عقل، خلق اور دین میں اضافے کا ذریعہ۔ یہ دوسرا پہلو انہوں نے بیان کر دیا ہے عربی زبان کی اہمیت کا۔ صحابہ اور تابعین کی جو مشابہت ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ مشابہت فی ذات ہی وہ عظیم چیز ہے جو کہ انسان کی عقل اور انسان کے دین کو بڑھانے اور پروان چڑھانے میں کردار۔ اور پھر فرماتے ہیں فَإِنَّ نَفْسَ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ مِنَ الدِّينِ، عربی زبان بذات خود دین کا جز ہے۔ وَمَعْرِفَتُهَا فَرْضٌ وَاجِبٌ، عربی زبان کو سیکھنا فرض اور واجب ہے، کیونکہ قرآن و حدیث کو، فرماتے ہیں قرآن و حدیث کو عربی کے بغیر سمجھنا ممکن نہیں ہے، اور مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ، چونکہ قرآن و حدیث کو سیکھنا وہ فرض ہے، اس لیے عربی زبان کو۔ اچھا، بسا اوقات انسان کے ذہن میں آ جاتا ہے میں تو مدرسے میں 8 سال پڑھ رہا ہوں، میں تو عربی سیکھ ہی رہا ہوں، یا میں نے جو ہے نا وہ عربی سیکھ لی ہے، کتنی کتابیں پڑھ کے، اقرا اور آسان عربی پڑھ کے، اور انسان سادہ کلمات کا انتہائی ابتدائی درجے کا ترجمہ سمجھنے کے جب قابل ہو جاتا ہے تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں نے یہ فرض جو ہے وہ ادا کر لیا ہے اور اب میں اللہ کے دین کو سمجھنے کے قابل ہو گیا ہوں۔ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، انشاءاللہ کچھ نہ کچھ باتیں آگے اس حوالے سے آ جائیں گی۔ امام شاطبی رحمہ اللہ علیہ اعتصام میں فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے دین کے حوالے سے بات کرنی ہو، مثلا تفسیر پڑھانی ہے، امام مالک رحمہ اللہ کا قول آگے آئے گا تفسیر کے حوالے سے، انسان نے حدیث پڑھانی ہے، انسان نے فقہ پڑھانی ہے، انسان نے عقیدہ پڑھانا ہے، تو جتنے بھی شرعی علوم ہیں، تو امام شاطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں المتکلم فی الدین، دین کے بارے میں جس آدمی نے گفتگو کرنی ہو تو اس انسان کے لیے شرط ہے کہ وہ انسان عربی ہو۔ کیا مطلب ہے؟ اس اعلیٰ درجے کی فطری طبیعی عربی صلاحیت کا مالک ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سعودیہ کے اندر پیدا ہو جس طرح کے اب عرب میں لوگ پائے جاتے ہیں۔ امام شاطبی رحمہ اللہ اپنے دور کی بات کر رہے ہیں، بلکہ اس سے بھی پہلے دور کی بات کر رہے ہیں۔ جس انسان نے دین کے بارے میں بات کرنی ہے تو اس انسان کا عربی ہونا یہ شرط ہے، کہتے ہیں یا کم از کم درجہ انسان کے دین میں بات کرنے کا کل عربی انسان کو ہونا چاہیے۔
اگر وہ اس طرح کی فطرتی عربی کی صلاحیت نہیں ہے تو انسان نے اس اعلیٰ درجے میں عربی زبان کا علم حاصل کیا ہو تاکہ جو ہے وہ انسان جو ہے وہ اللہ کے دین کے بارے میں بات کر سکے۔ اور بھی امام شاطبی رحمہ اللہ کا مشہور قول ہے، کئی مجالس میں نے ذکر کیا ہے، اتنی گہری بات ہے، اتنی گہری بات ہے، اگر یہ پہلے سیشن میں جو 1.5 گھنٹے کا ہمیں کہا گیا ہے اس میں اگر وہ جملہ ہم سمجھ جائیں تو انشاءاللہ جو ہے وہ ہمارا، میں کم از کم سمجھتا ہوں میرا آپ کے ساتھ ملنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ عربی زبان میں جو آدمی ابتدائی درجے کا ہے وہ شرعی علوم میں ابتدائی درجے کا ہے، پوری دنیا کی کتب اس نے محفوظ کر لی ہے نا، یاد کر لی ہے اس نے، علم اس کے پاس اتنا ہی ہے جس قدر اس کو عربی زبان کا علم ہے۔ اور المتوسط فی العربیۃ متوسط فی العلم، عربی زبان میں جو آدمی درمیانے درجے کا ہے وہ دینی علوم کے اندر بھی درمیانے درجے کا ہے، اور عربی زبان میں جو اعلیٰ ہے وہ شرعی علوم میں بھی اعلیٰ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن و حدیث، آگے جب ہم قرآن مجید کے حوالے سے بات کریں گے، قرآن و حدیث عربی کے اس اعلیٰ درجے کی چیز ہے کہ اس درجے کی، اعلیٰ درجے کی عربی جو ہے وہ اور کسی کتاب، کسی کلام میں، کسی شاعری میں موجود نہیں ہے۔ ہم عام طور پہ، میں آپ کو سمجھانے کے لیے، یہ میرے ذہن میں ایک مثال ہے، انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی، میں تھوڑا آہستہ آہستہ چاہ رہا ہوں تاکہ سمجھ آ جائے آپ کو۔ تو اگر آپ کو کبھی کہا جائے کہ یہ شاعری کی کتاب ہے، مثلا نابغہ زبیانی کا ہو یا سبع معلقات ہوں، تو آپ اور میں ڈرتے ہیں اس کو پڑھنے سے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، بہت مشکل اور اعلیٰ درجے کا بلاغی کلام ہے، ایسے نا۔ لیکن قرآن حدیث ہم بڑی آسانی کے ساتھ کہہ لیتے ہیں، ہم سمجھ بھی آتی ہے، ہمیں کوئی ڈر نہیں ہوتا اس میں، ہمیں سمجھ بھی آتی ہے، ہم اس کو جو ہے وہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے استاد محمد ابو موسیٰ حافظہ اللہ، جنہیں اس وقت اس سال جو ہے وہ ملک فیصل ایوارڈ دیا گیا عربی زبان کی خدمت کے حوالے سے، اور میرے علم کے مطابق اس وقت دنیا میں شاید ہی ان کے لیول کا کوئی بلاغی ہو، اللہ تعالیٰ نے استاد جی کو بہت اعلیٰ مقام بلاغہ میں دیا۔ تو استاد جی ایک دن مجھے کہنے لگے، کہتے تھے کہ عربی زبان میں سب سے اعلیٰ کلام جو کیا گیا ہے وہ امرؤ القیس کا قصیدہ ہے، کفا نبکی من ذکری حبیبی و منزلی، کہتا ہے اس سے اعلیٰ درجے کا عربی میں منقول کلام موجود نہیں ہے۔ لیکن کہنے لگے یہ کلام جو امرؤ القیس کا ہے یہ، اور یوم نقول لجہنم حل امتلأت وتقول حل من مزید، تو وہ کہتے تھے ان دونوں کے درمیان بہت بڑا فاصلہ ہے۔ یہ کون ہے؟ جنہوں نے 20 کتابیں بلاغہ پر لکھی ہیں، عربی شاعری پر لکھی ہیں، اور جن کو میری سمجھ کے مطابق اس وقت عربی بلاغہ کے سب سے بڑے ماہر ہیں۔ وہ کیا کہتے تھے کہ اعلیٰ درجے کا جو سب سے اعلیٰ کلام ہے شعراء کا، امرؤ القیس کا، وہ اور قرآن مجید کی آیات کے درمیان بہت بڑا فاصلہ ہے۔ لیکن ہم بغیر کسی ڈر خوف کے قرآن مجید کو پڑھ لیتے ہیں۔ نعوذ باللہ، میں آپ کو یہ پیغام نہیں دینا چاہتا کہ قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، یہ اتنا مشکل ہے کہ اس کے لیے محنت نہیں کرنی چاہیے، لیکن میں احساس ذمہ داری آپ کو دلانا چاہتا ہوں کہ اس قرآن مجید کا معنی اور مفہوم بیان کرنے کے لیے انسان میں بہت زیادہ ڈر اور خوف ہونا چاہیے، اور اس کے لیے تیاری انسان کی بہت اعلیٰ درجے کی ہونی چاہیے۔ تو بات چل رہی تھی امام شاطبی رحمہ اللہ کے قول کی، اور بات ایسے ہی ہے، جتنی عربی زبان کی مہارت ہوگی اسی قدر آپ کے پاس دین کا فہم اور بصیرت ہوگی، کیونکہ دین آپ نے قرآن و حدیث سے سمجھنا ہے، اور قرآن و حدیث عربی زبان میں ہے۔ آپ کی عربی کمزور ہے، آپ عربی زبان کے اسالیب سے واقف نہیں ہیں، تو آپ جتنی بھی شروحات پڑھ لیتے ہیں، شروحات پڑھ کے آپ جو ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے جو مقصد تھا وہ پورا کر لیا ہے، تو ایسی بات نہیں ہے، آپ علم میں ابتدائی درجے پر ہیں۔
امام مالک رحمہ اللہ اتقان میں امام سیوطی رحمہ اللہ نے ان کا قول دیا، فرماتے ہیں کہ اگر عربی زبان کا عالم نہ ہو، میں اس کو تفسیر کرتے دیکھوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس انسان کو تعزیراً سزا لگانی چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں، جو مدرسے کے اندر سب سے کمزور استاد ہوتا ہے اس کو ترجمے کا پیریڈ دے دیں، اور مجھ جیسا جسے کوئی کتاب پڑھانی نہیں آتی تو وہ کہتا ہے مجھے ترجمے کا پیریڈ دے دیں، استاد بھی کہتا ہے مجھے ترجمے کا پیریڈ دے دیں، اور ادارہ بھی سمجھتا ہے کہ یہ استاد جو ہے نا وہ سب سے ہلکا، تو کوئی بھی نہیں دین پڑھانے والا ہوتا، کم ذرا تھوڑا سا علم میں کمزور ہے، اس کو قرآن مجید کا ترجمہ دے دیں۔ حالانکہ قرآن مجید کا ترجمہ کس کے پاس ہونا چاہیے؟ جو سب سے زیادہ بڑا جو ہے نا علم والا ہونا چاہیے۔ تو یہ امام مالک رحمہ اللہ کا قول ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ رسالہ میں فرماتے ہیں ہر وہ انسان جو عربی زبان سیکھنے کی طاقت رکھتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عربی زبان کو سیکھے۔ ہر وہ انسان جو عربی زبان سیکھنے کی طاقت رکھتا ہے اس کا شریف فریضہ ہے کہ وہ عربی زبان کو سیکھے۔ یہ طلبہ کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ ہر مسلمان کی بات ہو رہی ہے۔ اور دوسری جگہ پر فرماتے ہیں کہ لوگوں کی دین کے بارے میں جہالت اور شرعی علوم میں جو لوگوں کے اختلافات ہیں، یہ دونوں جملے سمجھنے والے ہیں۔ دین کے بارے میں لوگوں کی جہالت اور شرعی مسائل میں لوگوں کے جو اختلافات ہیں، اس کی بنیاد جو ہے لِتَرْكِهِمْ لِسَانَ الْعَرَبِي، اصل حقیقی اعلیٰ عربی زبان جو ہے اس کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کو یہ حق پہنچتا ہے وہ یہ بات کریں۔ کیوں؟ کہ امام شافعی رحمہ اللہ وہ امام ہیں کہ جنہوں نے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن و حدیث کے فہم کی ایک نئی طرز اور ایک انوکھا اور اعلیٰ انداز جو ہے وہ امت میں متعارف کروایا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے بعد آنے والا ہر انسان مسلمان، بقول امام احمد رحمہ اللہ، وہ امام شافعی کا احسان مند ہے اور امام شافعی کا اس پر احسان ہے۔ امام احمد جیسے اعلیٰ امام کیا کہتے ہیں، ہمیں قرآن و حدیث اس دن سمجھ میں آیا جس دن ہم نے امام شافعی رحمہ اللہ سے پڑھا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ امام احمد کے قد کاٹ کو دیکھیں اور امام شافعی رحمہ اللہ کے دور میں علماء کے قد کاٹ کو دیکھیں تو کیا فرماتے ہیں، ہمیں دین اس دن صحیح طور پہ ناسخ و منسوخ اور یہ ساری چیزوں کی اس دن سمجھ میں آئی جس دن ہم امام شافعی کے پاس بیٹھے۔ وجہ کیا تھی؟ امام شافعی رحمہ اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عربی زبان کا جو علم دیا تھا وہ ان کے معاصرین میں سے میرے علم کی حد تک کسی کے پاس نہیں تھا۔ آپ اندازہ کریں کہ اس دور کے نحوی اور ادیب لوگ امام شافعی رحمہ اللہ کے فقہ کے سبق میں آتے تھے، اور جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ کیوں آتے ہیں تو فرماتے تھے ہم زبان کو سیکھنے کے لیے امام شافعی رحمہ اللہ کے درس میں آتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ناصر السنہ کہا گیا امام شافعی رحمہ اللہ کو، اور امام شافعی رحمہ اللہ کو مجدد ثانی قرار دیا گیا، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے بعد جو ہے وہ قرآن و حدیث کو سمجھنے کا ایک نیا انداز امت کے اندر آیا؟ اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد یہی ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے پاس جو عربی زبان کا علم تھا وہ اتنا اعلیٰ درجے کا تھا کہ میری اور آپ کی سوچ ہے۔ بلکہ امام ربیع رحمہ اللہ کے جو شاگرد ہیں وہ فرماتے ہیں کہ شافعی جس زبان میں تدریس کرتے ہوئے بولتے تھے، اگر اسی زبان کے اندر اپنی کتابیں لکھ دیتے تو لوگوں کو ان کی کتابیں سمجھ میں نہ آتی۔ حالانکہ جس نے اب بھی امام شافعی رحمہ اللہ کی کتابیں پڑھی ہیں اب بھی سمجھ میں نہیں آتی ہیں۔ بہت اوپر درجے کا کلام ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا۔ شیخ عبداللہ داغستانی ہیں ترکی کے، وہ فرماتے ہیں کہ مختصر مزنی اس سے اعلیٰ درجے کی کتاب فقہ کے اندر نہ پہلے کبھی لکھی گئی ہے اور نہ کبھی بعد میں لکھی گئی ہے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا انقلاب جو آیا ہے محدثین کی صفوں میں، اور جو اہل الرائے پہ محدثین غلبہ پا گئے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فضل تھا،
تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کا قد کاٹ عربی زبان میں بہت اعلیٰ درجے کا تھا۔ اگر امام شافعی رحمہ اللہ نے یہ کتابیں اتنی آسان کر کے لکھی ہیں تو امام شافعی جو کلام کرتے ہوں گے وہ کس اعلیٰ درجے کا ہوگا۔ تو اس لیے میں ایک بولنے لگا ہوں، لفظ اللہ کرے آپ کو سمجھ میں آ جائے، تفقیق المعانی، دو شخصیات جو ہیں اس میں اعلیٰ درجے کی ہیں، ایک امام شافعی رحمہ اللہ اور دوسرے امام بخاری رحمہ اللہ، اور یہ دونوں ہی جو ہے وہ عربی زبان کے بارے میں بہت اونچے مقام پر ہیں۔ تفقیق العلم کیا؟ علم کو کسی جگہ سے نکال کے ایک چشمہ بنا کے آگے بہا دینا، تو یہ جو ہے یہ ان دونوں علماء کا بہت بڑا اس میں قد کاٹ ہے۔ سیدھا اگر آسان لفظوں میں کہیں، قرآن و حدیث سے معنی نکالنے کا جو طریقہ کار امام شافعی اور امام بخاری کا ہے، یہ امت میں نادر طریقہ کار ہے۔ ان دونوں کے درجے کی اور شخصیت جو ہے وہ امت میں، جن کا کلام آگے نقل ہوا ہے، تحریری طور پر موجود ہے، وہ جو ہے وہ ہمیں اور تیسری شخصیت اتنی بڑی جو ہے وہ نظر نہیں آتی ہے۔ آواز آ رہی بھائی پیچھے؟ انشاءاللہ آ جائے گی، آپ کو آ جائے گی، نیچے والوں کو پتہ نہیں۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عربی زبان، دیکھیں کتنا بڑا لفظ ہے، شعار الاسلامی و اہلہ، یہ شعار ہے، اور کہتے ہیں کہ واللغات من اعظم شعائر الامم التي بها يتميزون، زبانیں امتوں اور قوموں کا وہ عظیم شعار ہوتی ہیں جس کی بنیاد پر امتیں اور قومیں ممتاز ہوتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، لغتیں جو ہیں، لغت جو ہے یہ عربی زبان جو ہے یہ دین کا شعار ہے اور مسلمانوں کا شعار ہے، اور لغتیں جو ہوتی ہیں، جو بھی لغت جو قوم بولتی ہے تو یہ اس کا ایک امتیازی وصف ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے وہ دوسری امتوں اور قوموں سے ممتاز ہو جاتی ہیں۔ بھائی نے سوال کیا، میرے ذہن کے اندر ایک بات ہی نکل گئی، انشاءاللہ امید ہے کہ وہ بات آ جائے گی۔ وہ بات تھوڑی سی یوں ہے، ہم اردو زبان یا پنجابی زبان بولتے ہیں، اس زبان کو ہم پڑھتے ہیں، ایسے ہے نا جی؟ تو یہ اتنی بڑی محرومی ہے اور اتنی بڑی ہماری بد نصیبی ہے، اور دین کو سمجھنے میں یہ اتنی بڑی رکاوٹ ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ بہت بڑا نقص ہے کہ ہم عربی زبان بولتے نہیں ہیں اور ہم عربی زبان ہماری زبان نہیں ہے۔ آپ اس چیز سے اندازہ لگائیں، ابو ریحان البیرونی کا آپ نے نام سنا ہوگا، وہ کہتے ہیں کوئی آدمی میری مذمت عربی زبان میں کرے یہ مجھے زیادہ پسند ہے اس بات سے کہ کوئی فارسی زبان میں میری تعریف کرے۔ کتنا کا مقام ہوگا ان کی نگاہ میں عربی کا۔ کہتے ہیں کوئی آدمی میری عربی زبان میں مذمت کرے یہ زیادہ مجھے اچھا ہے بنسبت اس کے فارسی زبان کے اندر کوئی میری تعریف کرے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بہت اہم قول ہے ان کا، کہتے ہیں کہ امت کے اندر بدعتیں پیدا ہونے کی بنیادی وجہ عربی زبان سے دوری ہے۔ جتنی بھی بدعتیں پروان چڑھی ہیں، جتنی بھی بدعتیں پروان چڑھی ہیں، وہ تجہم کی بدعت ہے، وہ رفض و تشیع کی بدعت ہے، وہ اعتزال کی بدعت ہے، وہ ارجاء کی بدعت ہے، وہ اشاعرہ اور ماتریدیہ کی بدعت ہے، وہ صوفیہ کے تصوف کی بدعت ہے، وہ ظاہریہ کی بدعت ہے۔ جتنی بھی بدعتیں ہیں ساری بدعتوں کی بنیاد عربی زبان سے دوری ہے، یہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ ابن حزم رحمہ اللہ الاحکام جلد 1 صفحہ 208 میں فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے نحو اور لغت نہیں سیکھی اس کے لیے فتویٰ دینا جائز نہیں ہے۔ اب ذرا تھوڑی سی توجہ کریں اس بات پہ
اب پاکستان کے اندر کتنے لوگ ہیں جو پروفیسر ہیں، عربی کتابیں صحیح معنی میں پڑھنے کے قابل نہیں ہیں اور اسلامیات بھی نہیں پڑھے. کئی تو اسلامیات پڑھے ہیں، چلو الحمدللہ ٹھیک ہے، پھر بھی میں آپ کے سامنے نام نہیں لے سکتا. دین کے ان مسائل میں گفتگو کرتے ہیں کہ شاید امام احمد رحمہ اللہ کے سامنے بھی وہ مسائل رکھے جاتے تو وہ گفتگو نہ کرتے. ایمان کے مسائل میں، تکفیر کے مسائل میں، لوگوں کے اسلام میں داخل اور اسلام کے خارج کرنے کے حوالے سے. لیکن میں ایک آدمی بیت اللہ بھی، اس سے میں نے پوچھا کہ آپ عربی میں پڑھ لیتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ نہیں. میں نے کہا پھر آپ اتنے بڑے مسائل کے اندر بات کیسے کر لیتے ہیں؟ تو کہتے ہیں آپ تو پھر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مدرسے میں ہونا ضروری ہے دین کو سمجھنے کے لیے. یعنی آپ فہم کی سطحیت کو دیکھیے اور ادراک کی کمزوری کو دیکھیے. تو ابن حزم رحمہ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ جس کو نحو اور لغت نہیں آتی ہے اس کے لیے دین میں فتویٰ دینا جائز نہیں. اور کتنے اب لوگ ہیں. تو اس لیے میرے ذہن میں یہی تھا کہ جرح و تعدیل کی جو مباحث ہے یہ اردو زبان میں نہیں ہونی چاہیے. اس کا نقصان یہ ہے کہ وہ نااہل لوگ اس میں مباحث کو پڑھ کر جو ہے وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں، انہیں یہ وہم ہونے لگتا ہے کہ ہم جو ہے یہ مباحث سمجھنے کے قابل ہو گئے ہیں اور ہم اس میں بات کر سکتے ہیں. رشید رضا جو میں آپ کو بات کر رہا تھا، ان کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ جس بھی علاقے میں مسلمان داخل ہوتے تھے، جس بھی علاقے میں مسلمان داخل ہوتے تھے تو وہاں پر سب سے پہلا کام اس علاقے کے لوگوں میں یہ کرتے تھے کہ ان کو عربی زبان سکھلاتے تھے. اور جب ان کو عربی زبان آ جاتی تھی تو ان کا دین میں داخل ہونا، دین کو سمجھنا آسان ہو جاتا تھا. تو فرماتے ہیں جب اجمیوں کی دعوت، اجمیوں کی حکومت غالب آئی، اور خاص طور پہ کہتے ہیں کہ ترکی حکومت نے یہ ظلم کیا کہ عربی زبان کو منع کر دیا تاکہ عوام کا دین کے ساتھ جو ہے وہ تعلق نہ رہے. اور یہ میں آپ کو جس محرومی کی بات کر رہا تھا، ہمارے بارے میں یہ بہت بڑا ظلم ہے اور ہمارے اندر بہت بڑا نقص اور عیب یہ ہے کہ ہم عربی زبان کے متعلقین نہیں ہیں، ہم عربی زبان بولنے والے نہیں ہیں، ہم عربی زبان کو سجیتر پڑھنے والے نہیں ہیں. وقت کافی زیادہ ہو رہا ہے. یہ انہوں نے تفسیر المنار جلد 9 صفحہ 210 میں کہا. اب ایک موضوع ہے، اس سے آپ کو اس کے خاصیت کا اندازہ ہو جائے گا، پھر ہم دوسرے پورشن میں داخل ہو جاتے ہیں کہ یہ اتنے بڑے اقوال اور اتنی بڑی جو ہے وہ بات صرف ایک چیز سے آپ نے سمجھنا ہے. غیر عربی زبان میں خطبہ دینا یہ علماء کے درمیان مختلف ہی مسئلہ ہے، اس میں اختلاف ہے. لیکن آپ تھوڑا سا دیکھیں، الموسوعہ الفقہیہ جلد 19 صفحہ 180، جلد 36 یا 30 اور صفحہ 283، مالکیہ کا قول یہ ہے کہ غیر عربی زبان میں خطبہ دینا جائز نہیں ہے، اگرچہ اگر عربی جاننے والے موجود نہ ہوں تو ان سے جمعہ ساقط ہو جاتا ہے اور وہ ظہر کی نماز پڑھیں گے. میں یہ فتویٰ نہیں دے رہا آپ کے سامنے کہ یہ کوئی شرعی مسئلہ، میں یہ علماء آپ کو بتلائیں گے مسئلہ. میں جس پہلو کے آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، عربی زبان کی اہمیت اور دین کے ساتھ اس کا تعلق، اور ہماری جو محرومی ہے اردو اور پنجابی زبان کی، اور اس کی وجہ سے دین کو سمجھنے کے اندر ہماری کمزوری اور نقص کتنے بڑے درجے کا ہے، تھوڑا سا اس کا احساس دلوانا مقصود ہے. اور الفقہ علی المذاہب الاربعہ، اس میں یہی قول جلد 1 صفحہ 355 پر ہے. حنابلہ کا قول یہ ہے کہ اگر عربی زبان بولنے کی خطیب کی قدرت ہے تو وہ عربی زبان میں خطبہ دے گا، اگر اس کی طاقت عربی زبان کی نہیں ہے تو دوسری زبان میں دے لے گا، چاہے سننے والے عربی ہوں یا سننے والے عجمی ہوں. یہ الفقہ علی المذاہب الاربعہ جلد 1 صفحہ 355. شوافے کے نزدیک عربی زبان میں خطبہ دینا شرط ہے خطبے کی صحت کے لیے، اور اگر عربی والا نہ ہو اور اس کو سیکھنا بھی ممکن نہ ہو تو غیر عربی زبان میں خطبہ دے سکتے ہیں. آگے والی بات سنیں، فرماتے ہیں اگر اتنی مدت گزر جائے جتنی مدت میں عربی زبان کو سیکھ لینا ممکن تھا، پھر بھی مسلمانوں نے عربی زبان کو نہیں سیکھا،
تو کہتے ہیں سب گناہ گار ہوں گے اور جمعہ ان سے ساقط ہو جائے گا، وہ ظہر کی نماز پڑھیں گے۔ یہ الموسوعہ الفقہیہ جلد 11 صفحہ 171، موسوعہ فقہیہ جلد 19 صفحہ 180۔ رشید رضا تفسیر المنار میں جلد 9 صفحہ 213 میں فرماتے ہیں غیر عربی زبان میں خطبہ دینے کا موقف صرف احناف کا ہے اور یہ شاذ قول ہے۔ یہ ان علاقوں کی بھی بات کر رہے ہیں جن علاقوں کے رہنے والے لوگ عربی بولنے والے نہیں ہیں۔ میں نے حوالہ اس لیے دیا کہ آپ وہاں پر جا کے دیکھیں۔ بلکہ فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بھی اس مسئلے سے رجوع کر لیا تھا، ان کا بھی آخری موقف یہ نہیں ہے۔ تو بہرحال دین کے ساتھ اس کا کتنا تعلق ہے، چونکہ وقت تمہید کے اندر اس میں زیادہ ہو گیا ہے، تو میں 2 کتابوں کی آپ کو جو ہے نا وہ نصیحت کروں گا، آپ نے ضرور پڑھنی ہے۔ ایک امام نجم الدین طوفی رحمہ اللہ کی الساقہ الغضبیہ فی الرد علی منکری اللغہ العربیہ، الساقہ الغضبیہ فی الرد علی منکری اللغہ العربیہ، اور دوسری کتاب جو ہے وہ ابراہیم السامرائی کی فی شرف العربیہ، اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی اقتضاء الصراط المستقیم۔ ادھر میں نے نہیں ذکر کیا، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول یہ ہے 2 انسان اگر عربی بول سکتے ہیں تو ان کا غیر عربی زبان میں تکلم کرنا مکروہ ہے۔ کم از کم درجہ جو ہے وہ انسان کے لیے وہ کراہت کا ہے۔ 2 آدمی عربی بول لیتے ہیں تو وہ آپس کے اندر غیر عربی زبان میں تکلم کریں تو کم از کم اس کے لیے جو علماء کا فتویٰ ہے یہ کراہت کے درجے میں، یہ شرعی حکم ہے۔ تو ان کا موقف یہی ہے کہ جائز نہیں ہے 2 انسان عربی بول لیتے ہو تو وہ غیر عربی زبان کے اندر جو ہے وہ بات کریں۔ اقتضاء الصراط المستقیم، الساقہ الغضبیہ فی الرد علی منکری اللغہ العربیہ، نجم الدین طوفی حنبلی فی شرف العربیہ، فی شرف العربیہ۔ اب دوسرا موضوع شروع کرتے ہیں جی، جو اس کتاب کے اندر ہے بلاغہ کی تاریخ۔ تو اس حوالے سے 5 کتابیں جو ہے وہ آپ سامنے رکھیں، تو اس میں سب سے اعلیٰ کتاب جو ہے البیان العربی بدوی تبانہ کی، اتنی اعلیٰ کتاب ہے اس موضوع پر کہ آپ چھوڑ دیں بات، بہت اعلیٰ کتاب ہے البیان العربی۔ دوسری کتاب البلاغہ تطور و تاریخ، یہ شوقی ضیف کی ہے، درمیانے درجے کی کتاب ہے۔ تیسری کتاب مدخل الی البحث البلاغی، ابراہیم صلاح الہدہد، ابراہیم صلاح الہدہد کی جو کتاب آپ کو مارکیٹ میں دستیاب ہو اس کتاب کو خرید لیں۔ یہ مصر کے ہیں، مکتبہ وہبیہ مصر کا جو مشہور مکتبہ ہے وہ ان کی کتابوں کو شائع کرتا ہے، ان کی کتاب ہے مدخل الی البحث البلاغی۔ چوتھی کتاب الموجز فی تاریخ البلاغہ، یہ مازن مبارک کی کتاب ہے، بہت اچھی کتاب ہے۔ اور آخری کتاب تاریخ علوم البلاغہ، یہ مراغی رحمہ اللہ جو ہے ان کی کتاب ہے۔ تو یہ 5 کتابیں اس میں بلاغہ کی تاریخ۔ کسی بھی علم کو پڑھنے سے پہلے اس کی تاریخ کو جاننا ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کسی علم کی جو تاریخ ہے وہ آپ کو اس علم میں چلنے کا صحیح طریقہ کار بتلائے گی۔ یہ موضوع مشکل ہوتا ہے کہ اس علم کی تاریخ کو پڑھا جائے اور اس کے بارے میں توجہ کی جائے، لیکن مشکل کے باوجود یہ توجہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ انسان کا چلنے کا رستہ صحیح ہو، انسان غلط رستے پہ نہ چل پڑے۔ تو اس حوالے سے امام سخاوی رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے نا الاعلان بالتوبیخ لمن ذم تاریخ جو ہے اس کا مطالعہ کر لیں۔ سبکی رحمہ اللہ ان کا بھی ایک رسالہ ہے اس موضوع پر۔ تو بہرحال تاریخ علم کی جاننا بڑی ضروری ہوتا ہے۔ تو مختصراً بات کرتے ہیں اس حوالے سے، علماء عربی کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سب سے اعلیٰ شعری عربی جو ہے وہ جاہلیت کی ہے، اس بارے میں علماء امت کا اتفاق ہے۔ تو اس میں کافی زیادہ تفصیل میرے ذہن میں تھی، آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی، میں تھوڑا سا آپ کو تھوڑی سی بات اس میں کرنا چاہتا ہوں۔ اب جو عرب لوگ تھے
جاہز رحمہ اللہ نے البیان و تبین میں، صحیح کتاب کا نام کیا؟ البیان و تبین، البیان و تبیین کے نام سے چھپیا کتاب عبدالسلام ہارون ان کی تحقیق سے، لیکن صحیح نام اس کا ہے البیان و تبین۔ اس میں انہوں نے بہت کمال کا جملہ لکھا ہے، اور یہ بات آپ ابھی سے ذہن کے اندر رکھ لیں اور اس کو تحریر کر لیں۔ نثری عربی میں البیان و تبین سے اعلیٰ کتاب جو ہے وہ موجود نہیں ہے، اتنی اعلیٰ درجے کی عربی ہے۔ اور بلاغہ کی مباحث کی جب ہم تاریخ بیان کریں گے تو اس میں آ جائے گا، بس اس کتاب کے عظیم ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ اس سے اعلیٰ درجے کی نثر موجود نہیں ہے۔ تو جاہز جو ہے وہ البیان و تبین میں یہ کہتے ہیں کہ عرب لوگ عربی زبان ارتجالاً اور الہاماً بولتے تھے۔ بدیہا یعنی کہ سیکھ کر نہیں بولتے تھے۔ ارتجال کیا ہوتا ہے؟ میں ادھر آیا، مجھے کہا جی اس موضوع پہ آپ گفتگو کر دیں، بغیر تیاری کے بات کرنا اس کو ارتجال کہتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ عرب لوگ جب عربی کو بولتے تھے تو بداہتاً، ارتجالاً اور الہاماً بولتے تھے۔ یہ بہت بڑا جملہ ہے جاہز کا۔ اور آپ جب الخصائص پڑھیں گے ابن جنی رحمہ اللہ کی، صرف کے موضوع پر اس سے اعلیٰ کتاب نہیں ہے، الخصائص سے اعلیٰ کتاب صرف کے موضوع پر نہیں ہے۔ اور صرف کے بلاغی پہلو پر، صرف کا جو بلاغہ کے ساتھ تعلق ہے، اس موضوع پر بھی الخصائص سے اونچی کتاب یا اس کے برابر کی یا اس کے قریب کے درجے کی کوئی کتاب موجود نہیں ہے۔ الخصائص پڑھ کے انسان کو ان بے شمار امتیازات کا انداز ہوتا ہے۔ یہ جملہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ الخصائص ابن جنی رحمہ اللہ کی پڑھ کے انسان کو ان بے شمار خصائص، امتیازات کا پتہ چلتا ہے جو عربی زبان کے ہیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ عربی زبان الہامی اور توقیفی زبان ہے، انسانوں کی بنائی ہوئی یہ زبان نہیں ہے۔ یہ آپ اگر خصائص کو یہ چیز ذہن کے اندر رکھ کے جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کے بہت زیادہ دلائل جو ہے وہ مل جائیں گے۔ تو سب سے اعلیٰ کلام جو ہے وہ جاہلی دور کی شاعری ہے، عربی شاعری میں۔ تو وہ ارتجالاً، سجیتاً بولتے تھے۔ کافر لوگ ہیں، الہام کا لفظ مناسب نہیں لگ رہا میں بول دوں، لیکن اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ ان کے ہاں کوئی بلاغت نہیں تھی، کوئی قواعد و ضوابط نہیں تھے۔ ان میں کچھ شخصیات ایسی تھیں جو کہ شاعری کا کیا کرتے تھے، ان کو معیار مانا جاتا تھا، وہ اس پہ نقد کرتے تھے اور اس کے بلاغی مقام و مرتبے کا تعین کرتے تھے۔ تو ان میں کوئی شخصیات ایسی تھی، مثلا نابغہ زبیانی ہے۔ اکاز کے میلے کے اندر ایک بڑی کرسی لگائی جاتی تھی، نابغہ اس پر بیٹھتے تھے اور پورا سال شعر کو تیار کیا جاتا تھا، اور جاہلی دور کے اندر ان شعروں کو حولیات کا نام دیا جاتا تھا۔ ایک قصیدہ لکھتے تھے اور پورا سال اس کی چھان پھٹک کرتے تھے، اور سال کے بعد اکاز کے میلے میں پیش کیا جاتا تھا۔ اور نابغہ زبیانی جو ہے وہ اس میں حکم ہوتے تھے اور بتلاتے تھے کہ اس کے اندر یہ خوبیاں ہیں، اس کے اندر یہ کمیاں ہیں، اس کا کلام اعلیٰ ہے، اس کے کلام یہ درمیانہ ہے۔ تو یہ نابغہ زبیانی جو ہے یہ ایک نام ہے۔ تو اس طرح کے جو نام ہیں جو جاہلی دور کے اندر، صرف میں آپ کو یہ نام دینا چاہتا ہوں، وہ ساری تاریخ اور وہ نہیں کرتا آپ کے ساتھ، تو اس میں جو نام ہیں موٹے موٹے، وہ عدی بن ربیہ التغلبی، عدی بن ربیہ التغلبی، اسے المحلحل کہتے ہیں۔ محلحل کا مطلب کیا ہے؟ شاعری کو رقیق کرنے والا، شاعری کو رقیق کرنے والا۔ اسی طریقے سے المرقش ہیں، المرقش کاف کینچی والا، اوف بن سعد۔ دیکھیں ان کے ناموں سے پتہ، ان کو نام ہی یہ دیے گئے کہ جیسے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس نقدی صلاحیت تھی۔ المرقش کا نام ہے اوف بن سعد۔ المثقب،
یہ عائض بن محسن المنخل الیشکری مشہور ناقد جاہلی شاعر ہے، اور نابغہ کا نام جو ہے وہ زیاد بن معاویہ ہے، اور اسی طریقے سے الافواہ بن عمر. اب دیکھیں الافواہ کا ان کے نام اور لقبوں سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ وہاں پر ایک ناقدانہ صلاحیت کے مالک تھے. اس والے سے ہمارے استاد محترم ڈاکٹر محمد ابو موسیٰ کی کتاب الشعر الجاہلی دراسہ فی منازع الشعراء، دراسہ فی منازع الشعراء استاد جی کی کتاب ہے، آپ اس کو پڑھ لیں. اور العصر الجاہلی شوقی ضیف کی کتاب ہے، اس کو بھی آپ پڑھ لیں. صرف آخری بات اس والے سے پھر ہم جو ہے وہ اسلامی دور کے اندر داخل ہو جاتے ہیں کہ یہ نہیں ہوتا تھا کہ ٹھیک ہے یہ سارا ارتجالاً طبیعاً سجیتاً یہ شاعری ہوتی تھی. باقاعدہ وہاں پر جاہلی دور کے اندر مدارس موجود تھے کہ جن مدارس کے ساتھ شعراء کا تعلق ہوتا تھا اور وہاں سے وہ متاثر ہوتے تھے اور ان سے جو ہے وہ اصلاح لی جاتی تھی اور ان کی طرز پر کلام کیا جاتا تھا. یہ بات سمجھ میں آ گیا؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اس میں جاہلی شاعری میں ایک مدرسہ ہے، اسے مدرسہ زہیر بن ابی سلمہ کہتے ہیں، 7 ملکات میں بھی ان کا ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہ مدرسہ کیا ہے؟ یہ مدرسہ ہے کہ اعلیٰ بلاغی شاعری ساتھ مکارم الاخلاق اور اعلیٰ معنی کی تعلیم. زہیر بن ابی سلمہ یہ وہ نادر مدرسہ ہے جاہلیت میں جس کے اندر کیا ہے؟ اعلیٰ درجے کی بلاغی شاعری لیکن ساتھ ساتھ حکمت اور پر معنی کلام. آپ جو ہے وہ زہیر بن ابی سلمہ کا پڑھیں، آپ وہ 7 ملکات میں جو ہے اتنی نصیحت والی چیزیں آپ کے لیے، آپ حیران رہ جائیں گے کہ آدمی جاہل اور کافر آدمی یہ باتیں کر سکتا ہے. مہما تکن فی امرئ من خلیقۃ وان خالها تخفى علی الناس تعلمی لسان الفتى نصف ونصف فؤادہ فما يبقى الا صورۃ اللحم والدم. آپ جو ہے ان کا قصیدہ میمیہ جو ہے وہ 7 ملکات میں جو ہے آپ اس کو پڑھیں، آپ حیران رہ جائیں گے. اس کا تسلسل تھوڑا سا آپ سمجھ لیں. زہیر بن ابی سلمہ کا جو مدرسہ ہے تو اس میں اوس بن حجر التمیمی یہ بہت اعلیٰ درجے کے کلاسیکل اساتذہ شعراء میں سے تھے جو امرؤ القیس سے اوپر والے طبقے میں تھے. ان سے متاثر ہوئے ہیں اور ان سے شاعری سیکھی ہے زہیر بن ابی سلمہ نے. زہیر بن ابی سلمہ نے پھر آگے شاعری یہ جو ہے یہ 2 لوگوں کو پڑھائی، یا ان کے مکتبہ فکر سے 2 لوگ متاثر ہیں. ایک ان کے بیٹے کعب بن زہیر ہیں اور دوسرے حطیہ ہیں. حطیہ کا دیوان اور چیزیں چھپی ہوئی ہیں، آپ جو ہے اس کو پڑھ سکتے ہیں. حطیہ سے اس مدرسے کا تسلسل یا جو متاثر ہوئے آگے شاعر جو ہے وہ حدبہ بن الخشرم ہیں. حدبہ بن الخشرم، حدبہ بن الخشرم سے آگے جمیل بن معمر ہیں، اور جمیل بن معمر سے اس مدرسے کا آخری شاعر جو ہے وہ قصیر ہے. اور یہ ساری تفصیل جو ہے الاغانی کے اندر جو ہے اصبہانی نے دی ہوئی ہے. یہ بات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پر بھی اساتذہ ہوتے تھے، ایک خاص اتجاہات ہوتی تھی جس کو آپ مدارس کہہ سکتے ہیں، جہاں پر کچھ نہ کچھ ٹریننگ لی جاتی تھی، وہاں پر کچھ تربیت ہوتی تھی، کانٹ چھانٹ پھٹک ہوتی تھی. باوجود اس کے کہ فطری طور پر اس دور میں ایسی صلاحیت موجود تھی اور اس درجے کی شاعری کی گئی ہے کہ بعد کے دوروں میں اس درجے کی شاعری موجود نہیں ہے. اب آتے ہیں ہم جو ہے وہ چلیں یہ بات کر دی آپ کے سامنے، تو قرآن مجید اور جاہلی شاعری کا تو کوئی تقابل نہیں ہے. قرآن مجید اس سے بہت اوپر کی چیز ہے. جاہز جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جاہلی شاعری کا ماسٹر آدمی، یعنی کہ اعلیٰ درجے کا، جس کو فہم ہے، جس کو ذوق ہے، جس کو حفظ ہے، ٹھیک ہے، اس کا یہ کہنا ہے، جاہز کا یہ قول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر وہ بلاغت ہے جو کہ جاہلی شاعری کے اندر موجود نہیں ہے.
تو کس قدر ضرورت ہے ہمیں اس علم بلاغہ کو پڑھنے کی اور کس اعلیٰ درجے کی ضرورت ہے. جعلی شاعری کو سمجھنے کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ بہت ہمیں بلاغت آنی چاہیے، عربی زبان آنی چاہیے، نحو صرف آنی چاہیے، لیکن قرآن و حدیث کے لیے ہم سمجھتے ہیں جی کسی بھی اردو کے ترجمے کے ذریعے بھی یہ کام چل سکتا ہے. دوسری بات جاہز کی، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوگی، بلکہ ہمارے استاد محمد ابو موسیٰ حافظ اللہ فرمایا کرتے تھے صحابہ کا کلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بلاغی اعتبار سے وہ فرماتے تھے ان میں کوئی بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں میری علم بلاغہ کی مہارت یہ بتلاتی ہے کہ دونوں ایک ہی مشکات سے نکلی ہوئی چیزیں ہیں. استاد جی یہ کہتے تھے کہ صحابہ کا جو کلام ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے کافی زیادہ قریب ہے، اگرچہ فاصلہ اس میں بہت ہے. جاہز کیا کہتا ہے؟ جاہز کہتے ہیں عباسی دور، یہ آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ تقسیم جو ہے جاہلی دور کی ہے، پھر اموی دور کی ہے، پھر عباسی دور، دو دوروں میں تقسیم ہے. تو اس طریقے پھر آگے مملوکی دور ہے. یہ عربی کے مراحل جو ہیں وہ آپ نے پڑھے ہوں گے تاریخ ادب العربی میں. جاہز کہتا ہے کہ عباسی دور کے شعراء اور ادبا اپنی عربی کو صحیح کرنے کے لیے حسن بصری رحمہ اللہ کے شرعی کلام کو زبانی یاد کیا کرتے تھے. تو سلف کے کلام کو سمجھنے کے لیے پھر ہمیں بڑی مہارت کی ضرورت ہے، اور اس کو رد کرنے کے لیے ہم بسا اوقات اپنی سطحیت کی بنیاد پر جو ہے اس کو رد کر جاتے ہیں. جاہز جو عربی زبان کا امام ہے، جس سے اچھی عربی نثر کے اندر کسی نے کتاب نہیں لکھی، وہ کیا کہتا ہے کہ عباسی دور کے شعراء اور ادبا حسن بصری رحمہ اللہ کا کلام جو ہے وہ زبانی یاد کیا کرتے تھے. اب آ جاتے ہیں جی بلاغہ کی اسلامی تاریخ کی طرف. بہت لمبی ہے، موٹی موٹی چیزیں. اس میں سب سے پہلا نام جو ہے وہ امام سیبوئی رحمہ اللہ کا ہے. 180 ہجری میں ان کی وفات ہے. سیبوئی رحمہ اللہ ہماری جند جان ہے. کس لیے؟ کیونکہ یہ عقیدے میں اہل سنت کے منہج پر تھے. بلاغہ میں بہت کم لوگ ہیں جو اہل سنت والجماعت کے عقیدے اور منہج پر ہیں اور انہوں نے کام کیا. سب سے پہلا مؤثر کام کرنے والے بلاغہ میں وہ امام سیبوئی رحمہ اللہ ہیں، اور ان کی الکتاب واقعتاً ہی، کیونکہ قرآن مجید کا نام الکتاب ہے تو اس لیے تو کوئی بات یہاں پر نہیں کر سکتے. نحو میں اس سے اعلیٰ درجے کی کوئی کتاب موجود نہیں ہے. ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ شرح ابن عقیل جو ہے اس کے تک پہنچے ہوئے ہیں، اور شرح ابن عقیل جو ہے وہ انتہائی کمزور درجے کی کتاب ہے عربی زبان کے اعتبار سے. اور شرح ابن عقیل آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ نہ کوفی مکتبہ فکر کی کتاب ہے، نہ بصری مکتبہ فکر کی کتاب ہے، یہ بغدادی مکتبہ فکر سے اس کا تعلق ہے نحو میں، تو یہ ایک علیحدہ بحث ہے. بہرحال شرح ابن عقیل میں اور الکتاب سیبویہ میں اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا اس زمین اور آسمان کے درمیان کا فاصلہ. اور الکتاب چونکہ اس کو سمجھنا انتہائی مشکل ہے. امام صرافی رحمہ اللہ نے جو اس کی شرح لکھی ہے وہ بہت اعلیٰ درجے اور کمال کی ہے. اگرچہ سیبویہ کے جو بیات شعریہ ہیں الکتاب کو، اس کی بھی ان کی علیحدہ سے شرح ہے. میں جب مصر میں گیا تھا تو میں نے صرافی کی سیبویہ کی جو شرح اس کی 17 جلدیں خریدی تھیں، تو اس وقت پوری نہیں چھپی تھی. میرا خیال ہے 20 یا 21 جلدوں میں مکمل ہونا تھا. مکمل ہوگی. میرے پاس اس کی 17 جلدیں ہیں. تو صرافی رحمہ اللہ ان کا آگے میں آپ کو ایک جملہ بتلاؤں گا، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ سیبویہ کو کتنا اعلیٰ سمجھے تھے اور عربی زبان کے اندر جو ان کا کیا مقام تھا. تو بہرحال سیبوئی رحمہ اللہ کی الکتاب جو ہے وہ پہلی کتاب ہے آپ کہہ سکتے ہیں جس کے اندر بلاغہ کی مباحث لیکن منتشر ہیں. امام شاطبی رحمہ اللہ ان کا موقف موافقات میں ہے جلد 5 صفحہ 54 میں کہ علم البلاغات کے مستنبط اور مؤسس سیبوئی ہے. علم البلاغہ کے مستنبط اور مؤسس سیبوئی ہے. اور جرجانی رحمہ اللہ ان کے آگے کلام آئے گا. امام جرجانی رحمہ اللہ جو ہے وہ بنیادی طور پر سیبوئی رحمہ اللہ سے نکلے ہیں. اور امام شاطبی رحمہ اللہ کہ آپ جانتی ہیں عربی زبان میں ان کا جو مقام و مرتبہ ہے اور ان کی یہ گواہی بڑی گواہی ہے. تو یہاں پر ایک دو چیزیں. اب ہم پہلی بحث یہ کریں گے نحوی مکتبہ فکر جس کا علم و بلاغہ کے ساتھ تعلق ہے. ہم تاریخی ترتیب سے اب نہیں چلنے لگے. ہم کس ترتیب سے چلنے لگے ہیں؟
اب ہم نحویوں کا بلاغی کردار جو ہے اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے، پھر علم البلاغہ میں آ جائیں گے۔ تو اس میں سب سے پہلے کون ہے؟ سیبوئی رحمہ اللہ، اس پر ایک کتاب ہے عبد القادر حسین کی، آثار النحات فی البحث البلاغی، آثار النحات فی البحث البلاغی، عبد القادر حسین ان کی کتاب ہے۔ اور ڈاکٹر احمد محمد سعید، ڈاکٹر احمد محمد سعد ان کی کتاب ہے الاصول البلاغیہ، الاصول البلاغیہ فی کتاب سیبوئی و آثارها فی البحث البلاغی۔ صرافی رحمہ اللہ ان کی وفات 368 میں ہے، 368 میں ہے، اور بتایا انہوں نے جو ہے وہ سیبوئی کی شرح لکھی ہے۔ ان کا یہ قول سیبوئی کی کتاب میں نہیں ہے بلکہ امام توحیدی کی الامتاع والمعانسہ میں ہے، اور آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ امام توحیدی جو ہیں وہ صرافی کے شاگرد ہیں، تو لہٰذا سند متصل ہے۔ الامتاع والمعانسہ میں انہوں نے ایک جملہ نقل کیا ہے صرافی سے، وہی جملہ ٹوٹل جو ہے وہ جرجانی کی بنیاد ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ معانی نحو منقسم ہیں، معانی نحو جو ہے یہ منقسم، آپ نے یہ معانی نحو کا لفظ ذہن کے اندر رکھ لینا ہے، پھر ہمیں آگے اس کا تسلسل کی ضرورت ہوگی۔ بین حرکات لفظی و سکناتی ہی، پہلا جملہ ان کا کہ کلمے کی جو حرکات ہیں اس میں معانی نحو ہیں۔ تو کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ ایک مستقل علم ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ معانی الابنیہ، فاضل سامرائی کی کتاب ہے معانی الابنیہ۔ جس موضوع پر الخصائص ساری کی ساری ہے وہ موضوع کیا ہے؟ معانی الابنیہ۔ ہر وزن کا ایک معنی، یہ آپ نے ذہن کے اندر کیا رکھ لینا ہے؟ ہر وزن کا ایک معنی۔ غفار اور غفور دونوں مبالغے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن دونوں کا وزن علیحدہ ہے، لہذا دونوں کے اندر معنی علیحدہ۔ اب جو ہے فعال کا وزن، آپ دیکھیں جتنے پیشے ہیں وہ کس وزن پہ ہیں؟ فعال کے وزن پر ہیں۔ خیاط، نجار، حداد، جتنے بھی پیشے ہیں سارے کے سارے پیشے جو ہیں وہ فعال کے وزن پر آتے ہیں۔ تو غفار جو ہے یہ فعال کا وزن ہے، تو فعال کا وزن پیشوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، مبالغے کا وزن ہے، تو غفار کا معنی کیا ہوگا؟ وہ ذات باری تعالیٰ کہ جس کی عادت، ہم پیشہ تو نہیں لفظ بول سکتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، جس کی عادت یہ ہے کہ وہ معاف کرنے والی ذات ہے۔ جیسا کہ بڑئی اس کا اغلب وقت کس میں گزرتا ہے؟ لکڑی کے کام میں۔ جو درزی ہے، خیاط، اس کا اغلب وقت کس میں گزرتا ہے؟ تو آپ یوں کہہ لیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں، چونکہ عقیدے کے بارے میں تعبیر بڑی حساسیت والی ہوتی ہے، مولوی صاحب ادھر بیٹھے ہیں، مہتاب صاحب ادھر بیٹھے ہیں، تو عقیدے میں اوپر نیچے کر دیا تو مسئلہ ہو جائے گا۔ تو گویا کہ یہ جو صیغہ ہے غفار کا، یہ وزن جو ہے یہ بتلاتا ہے کہ رب العالمین میں جو اغلب وصف ہے اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت مبارکہ ہے، اس طرح کے آپ 20 لفظ بھی بولے تو بھی غفار کی معنویت ادا نہیں ہو سکتی۔ آپ نے اگر معنی کی، وزن کی معنویت دیکھنی ہو تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا الحی القیوم پہ جو رسالہ ہے جامع رسائل میں، اس کو آپ دیکھ لیجئے کہ وزن کے اندر کتنی معنویت ہوتی ہے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ جو صرافی رحمہ اللہ نے اتنا جملہ بولا ہے نا، حرکات و سکنات میں بلاغت ہوتی ہے، میں آسان کر کے، وہ ان کا اپنا تعبیر کا انداز ہے، تو یہ پورا ایک علم ہے۔ ہم صرف پڑھتے ہیں، آپ صرف کے اندر کیا کرتے ہیں؟ سیغوں سے اتنا بچے بھاگتے ہیں، اتنا بچے بھاگتے ہیں، تعلیلات سے۔ بھئی آپ یہ تو ادنا درجہ ہے، اس سے تو اوپر بہت عربی ہے۔ آپ اتنی کمزور عربی کے باوجود سمجھیں ہم قرآن و حدیث سمجھنے کے قابل ہیں، اور ہم سمجھ کے جو ہے نا وہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ تو اس علم کو کیا کہتے ہیں؟ معانی الابنیہ۔ فاضل سامرائی کی کتاب ہے اس پہ، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ الخصائص کا پورا بنا اسی پر ہے۔ تو میں آپ کو ایک اور مثال وزن کی دیتا ہوں۔ الرحمن اللہ تعالیٰ کا وصف ہے نا، اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا نام ہے نا الرحمن۔ اب یہ وزن ہم کہتے ہیں مبالغے کا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ
اللہ کے ناموں میں سے یہ وہ نام ہے جو مخلوق کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ اب اس میں ذرا بلاغت دیکھیں آپ، رحمان رحیم میں فرق کیا ہے؟ دونوں مبالغے کے وزن ہیں۔ رحمان فعلان کے وزن پر ہے، اور فعلان کا وزن عربی زبان میں امتلا کے لیے ہے۔ امتلا کا مطلب بھرا ہونا، یعنی وہ ذات جو رحم سے بری ہوئی ہو، پہلی چیز رحمان میں۔ دوسری زیادت المبانی تدل علی زیادت المعانی، اس میں حروف زیادہ ہیں، جس میں حروف زیادہ ہوتے ہیں اس میں معنی زیادہ ہوتا ہے، لہٰذا اس میں رحیم کی بنسبت لازمی بات ہے کہ صفت رحمت زیادہ مضبوط ہے۔ ایک اور بات، اس کا جو ہے وہ تشابہ تثنیہ سے ہے۔ ایسے ہی ہے، تثنیہ کیسے بنتا ہے؟ الف نون سے، الف نون کے اضافے سے بنتا ہے نا۔ تثنیہ میں کیا ہوتا ہے؟ راجولان میں کیا ہوتا ہے؟ ایک اور ایک، دو، ڈبل۔ تو فعلان کے وزن پر یا الف نون کے ساتھ وہ اوصاف لائے جاتے ہیں جن میں وہ صفت ڈبل پائی جاتی ہے۔ اس طریقے سے آپ جب غور کریں گے، یہ صرف کا کام ہے، ہم نحو میں داخل نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء، نصوص کے اندر موجود کلمات اور ان کے معنی اور ان کی دلالتیں اور ان کے اندر گہرائیاں، یہ وزن کی ہیں، مادے کی نہیں ہیں۔ یہ مادے کا بات تو آج ہم نے ڈسکس نہیں کرنا ہے کہ مادہ جو ہے اس کے اندر کیا کچھ ہے اور اس کے پہلو کتنے ہیں۔ صرف آپ یہ صرافی رحمہ اللہ کی ایک بات، آگے چلتے ہیں جی، وقت زیادہ تو نہیں ہو رہا جی تمہید میں؟ ہاں آپ مسئلہ کہیں گے، پھر بھی ہم نے اپنی مرضی سے چلنا ہے جی۔ دوسرا وہ کہتا ہے وَبَيْنَ وَضْعِ الْحُرُوفِ فِي مَوَاضِعِهَا الْمُقْتَضِيَةِ لَهَا، دوسرا جملہ امام صرافی رحمہ اللہ کا، وَبَيْنَ وَضْعِ الْحُرُوفِ فِي مَوَاضِعِهَا الْمُقْتَضِيَةِ لَهَا، حروف، حرف جن سے کلمہ بنا ہے مادہ، جن حروف سے کلمہ بنا ہے مادہ، اس مادے کی اپنی ایک دلالت، منفرد دلالت ہے، اور وہ دلالت ایسی ہے کہ کسی دوسرے مادے میں کبھی بھی نہیں پائی جا سکتی۔ اتنی بات اب میں آسان لفظوں میں کہنے لگا ہوں۔ پہلی بات طالب علموں کے لیے، اب اپنے جیسوں کے لیے دوسری بات کرنے لگا ہوں، چونکہ صحیح صاحب بھی تشریف لائن کے لیے بھی کوئی بات کرنی ہے نا جی۔ ہر عربی زبان کے کلمے کا دوسرے عربی زبان کے کلمے سے معنی کے اندر لازماً فرق ہوگا۔ عربی زبان کے اندر کوئی دو کلمے ہم معنی نہیں ہوں گے، یہ بات پہلی سمجھ آ گئی۔ عربی زبان میں ہر مادے کا صرف ایک معنی ہوگا۔ کیا ہوگا؟ صرف ایک معنی ہوگا، اس کے زیادہ معنی نہیں ہوں گے۔ زیادہ معنی اس کے اطلاقات ہوں گے، اور ان اطلاقات کا اصل معنی سے انفکاک اور دوری ہو گئی ہے۔ انفکاک صحیح صاحب کے لیے، دوری میرے اور آپ کے لیے، وہ دوری ہو گئی ہے جس کی وجہ سے ان اطلاقات کا ارتباط اصل معنی سے نہیں ہو پاتا، جس کی وجہ سے اصل معنی کی توضیح، اس کا فہم صحیح طور پر نہیں ہو پاتا۔ نہیں گل بنی؟ میں نے تو آسان کی تھی، اپنی ترتیب سے بولی ساری، یار آسان کر کے۔ ہر مادے کا ایک معنی ہوگا، ایک سے زیادہ نہیں ہوں گے۔ جو زیادہ معنی آپ کو لسان عرب میں تاج العروس میں ملیں گے وہ اس کے اطلاقات ہوں گے، اس معنی کے افراد ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ ان افراد کا اس حقیقی معنی کے ساتھ ربط قائم کرنا ضروری ہے تاکہ اس مادے کا حقیقی معنی واضح ہو سکے۔ اس موضوع پر 4 کتابیں جو ہے وہ آپ ذہن میں رکھیں، چونکہ ہمارا یہ موضوع زیر بحث نہیں ہے۔ اس میں پرانی کتابوں میں سب سے اچھی کتاب مفردات ہے امام راغب اصفہانی کی۔ دوسری کتاب جو ہے موجم مقاییس اللغہ ہے ابن فارس رحمہ اللہ کی۔ اور معاصر 3 کتابیں اپنے سامنے رکھ لیں، معاصر 3 کتابیں، ایک المعجم الاشتقاقی المؤصل، المعجم الاشتقاقی المؤصل، محمد حسن جبل رحمہ اللہ، 5-6 سال پہلے ان کی وفات ہو گئی ہے۔ دوسری ایک شیعہ ہے حسن المصطفوی، حسن المصطفوی، اس کی کتاب ہے التحقیق فی کلمات القرآن۔
تیسری کتاب 49 جلدوں میں ایران سے چھپی ہے. یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ تھوڑی سی شرم ہو، غیرت و حمیت ہو. تو وہ المعجم فی فقہ لغت القرآنی و سر بلاغتہ، یہ 49 جلدوں میں ایران مشہد سے جو ہے یہ کتاب چھپی ہے. تو یہ 5 کتابیں کس اعتبار سے ہیں؟ مادے کا اصل معنی. تھوڑی سی غیر متعلقہ بات ایک اور، ہر حرف کا ایک معنی ہوتا ہے. جو آپ میات المعانی میں با کے 17 معنی پڑھتے ہیں وہ 17 معنی نہیں ہوتے، ہر حرف کا صرف ایک معنی ہوتا ہے. یہ موضوع چونکہ اس کے مقدمات بہت ہے، اس کی تمہید بہت لمبی ہے اور اس کی مثالیں بہت لمبی ہیں، تو پھر ہم بلاغہ سے رہ جائیں گے. اس میں کم از کم برکت کے لیے 1 صفحہ تو کتاب کا پڑھنا ہے نا. مولوی صاحب بعد میں آئندہ سال کہیں گے بلانا نہیں ہے جی، ہمارے منہج پہ نہیں چلتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا آپ کو فریش کرتے ہیں کیونکہ ثقیل کلام ہے تھوڑا سا. تو ہر حرف کا ایک ہی معنی ہوتا ہے. آپ جو با کے 17 معنی پڑھتے ہیں، 17 معنی نہیں ہے، ایک معنی ہے. با کا ایک ہی معنی ہے، وہ ہے الصاق. الصاق کے معنی کا با سے کبھی بھی انفکاک اور جدائی نہیں ہوگی. یہ بات سمجھ آ گئی؟ اتنی آگے والی بات کہنے لگا ہوں، آپ نے الجھنا نہیں ہے. دیگر معنی سیاقی معنی ہوتے ہیں، دیگر معنی سیاقی معنی ہوتے ہیں. ان سیاقی معنی کے ساتھ ساتھ با کی جو الصاق کا معنی ہے وہ لازماً مصاحب ہوگا، لازماً ساتھ پایا جائے گا. اس لیے آگے والا جملہ با کی ظرفیت میں اور فی کی ظرفیت میں لازمی فرق ہوگا، کیونکہ با کی ظرفیت میں الصاق غالب ہوگی کیونکہ با کا اصلی معنی الصاق ہے، اور فی والا معنی کبھی بھی با اور فی کا معنی ہم نہیں ہو سکتا. تو اتنی کہ ہم نے صرف یہ مادے کے والے سے بات یہ کافی ہے. یہ صرافی رحمۃ اللہ کا چونکہ جملہ آ گیا درمیان میں، اس کی وجہ سے یہ بات ہمیں کرنی پڑی. تیسری چیز وَبَيْنَ تَعْلِيفِ الْكَلَامِ بِالتَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ، اور کلام کے جو اسالیب ہیں یہ علم البلاغہ ہے. یہ کیا ہے؟ علم البلاغہ ہے. ایک سطر کا جملہ صرافی رحمہ اللہ کا پوری دنیا کی جتنی جو ہے وہ بلاغہ کے متعلقہ کوششیں ہیں صرف اسی ایک جملے کے اندر سمائی ہوئی ہیں. اور یہ وہ آدمی ہے، یہ میں نے تفصیل اس لیے آپ کو بتلائی تاکہ آپ کو اندازہ ہو، یہ وہ آدمی ہے جنہوں نے الامام سیبوی کی الکتاب کی شرح لکھی ہے. تو سیبوی کی الکتاب کا درجہ کیا ہے، اور پھر صرافی کی شرح ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ کمال ہو جائے گا. کیا بتا دیں جی؟ کیا جی وَبَيْنَ تَعْلِيفِ الْكَلَامِ بِالتَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ. آگے پھر انہوں نے علم المعانی کی کئی ابحاث کا ذکر کیا. میں نے صرف ایک اس کی بحث کا آپ کے سامنے ذکر کیا. اب آپ اندازہ کریں، امام جرمی رحمہ اللہ 225 میں ان کی وفات ہے. کہہ رہا ہے 30 سال سے میں فقہ میں فتویٰ سیبوی کی کتاب سے دیتا ہوں. فقہ میں فتویٰ 30 سال سے سیبوی کی الکتاب سے دیتا ہوں. یہ ان کی بات طبقات النحویین زبیدی کی جو ہے اس کے صفحہ نمبر 75 پر ہے. مبرد جو ہے، ظاہری بات ہے کہ ایک بڑی وزنی نحوی 285 ہجری میں وفات ہے مبرد کی. مبرد جیسا اعلیٰ درجے کا آدمی کیا کہتا ہے کہ یہ بات کا مطلب کیا کہتے ہیں، جرمی تو محدث تھے، پھر وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں سیبوی کی کتاب سے 30 سال ہو گئے فتویٰ دے رہا ہوں، اور ہم اللہ کے فضل سے 300 سال ہو گئے ہیں سیبوی کے بغیر فتویٰ دے رہے ہیں. وہ 30 سال سیبوی کی کتاب سے فتویٰ دے رہے تھے اور ہمیں 300 سال ہو گئے ہیں ہم سیبوی کی کتاب اللہ کے فضل سے کھولے بغیر فتویٰ دے رہے ہیں. تو یہی ہے الفرق بین الثری و ثریہ. تو بہرحال وہ کہتے ہیں کیا مطلب ہے، یہ تو محدث تھے. تو کہتے ہیں کہ فقہ فی الحدیث سیبوی کی، میں اپنے انداز میں تعبیر کر رہا ہوں، آپ اصل عبارت دیکھ لیجئے، فقہ فی الحدیث جو ہے وہ سیبوی کی الکتاب کے بغیر ممکن نہیں ہے. فقہ فی الحدیث ہم بخاری پڑھنے کے لیے الکتاب کی ضرورت ہے. عبد المعز بھائی آپ فارغ ہو گئے ہیں، الکتاب پڑھ کے فارغ ہوئے ہیں، ہماری طرح فارغ ہو گئے نا. الناس السواسیہ کا اسنان المشتی.
جی تو اب ہم جلدی کے ساتھ جو ہے نا وہ نحوی مقطع فکر کو اس کو مکمل کر دیتے۔ تیسری بڑی شخصیت، ویسے ترتیب کے اعتبار سے دوسری ہے، لیکن جو ہم صرافی کا پہلے ذکر کر رہے ہیں وہ مبرد رحمہ اللہ، ان کی کتاب المقتضب جو ہے، المقتضب جو ہے نحو کی کتاب، تو یہ وہ مکتبہ فکر پر کتاب ہے کہ جو نحو کے بلاغی اعتبار سے ہے۔ اب دیکھیں نا، سب سے بڑی شخصیت بلاغہ میں وہ عبد القاہر جرجانی ہے، ان سے بڑی شخصیت بلاغہ میں نہیں ہے۔ ہمارے استاد جی محمد ابو موسیٰ کہتے تھے بلاغہ جرجانی سے شروع ہوئی اور جرجانی پر ختم ہو گئی، سوائے زمخشری کے کہ انہوں نے چند اضافے کیے ہیں۔ زمخشری کے بعد جو ہے کوئی بھی علم البلاغہ کے اندر کوئی وزنی بات نہیں کر سکا، یہ استاد جی کا دعویٰ تھا۔ عبد القاہر جرجانی رحمہ اللہ نے جو بلاغہ کی تعریف کی ہے، پتہ کیا کیا ہے؟ توخی معانی نحوی، توخی معانی النحوی من الکلامی۔ تو ناو تو پڑھنی نہیں چاہیے، نہیں نہ پڑھنی چاہیے، ناو بہت مشکل ہوتی ہے اور ناو سے پیٹ میں درد ہوتا ہے، لہٰذا قرآن و حدیث جو ہے وہ ویسے ہی سمجھ لیں گے، صحیح ہے نا جی۔ تو المقتضب، اس کے بعد بہت اعلیٰ کتاب، بے مثال کتاب نحو میں اور اس کا بلاغہ میں کردار ہے نتائج الفکر امام سہیلی رحمہ اللہ کی۔ اتنی اعلیٰ کتاب ہے، اگر سونے کے پانی سے لکھی جائے تو سونے کی قیمت ہلکی ہے اس کتاب کے مقابلے میں۔ اور ابن القیم رحمہ اللہ کی جو بدائع الفوائد ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں تقریباً فوٹو کاپی ہے اس کی نتائج الفکر امام سہیلی رحمہ اللہ کی، بہت اعلیٰ درجے کی یہ نحو کی کتاب ہے۔ 581 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ ایک اور نحو کی کتاب شرح المفصل، مفصل ہے امام زمخشری کی، شرح المفصل جو ہے ابن یعیش رحمہ اللہ کی ہے، اور ابن یعیش رحمہ اللہ کی وفات 643 ہجری میں ہے، اور یہ بھی بہت اعلیٰ درجے کی نحوی بلاغی کتاب ہے۔ آگے بہت وزنی کتاب ہے شرح الرضی، کافیہ پر جو ہے، رضی شیعہ ہے، رضی کی جو وفات ہے یہ 686 ہجری میں ہے۔ اس کے بعد والی کتابوں میں الاشباح والنظائر، امام سیوطی رحمہ اللہ کی جو نحو میں ہے الاشباح والنظائر جو ہے، یہ نحوی بلاغی پیٹرن پہ یہ ایک اچھی کتاب ہے۔ معاصر کتابوں میں معانی نحو جو ہے فاضل صالح سامرائی، فاضل صالح سامرائی، فاضل صالح سامرائی عراق کے ہیں، بڑے عظیم آدمی ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے، 90 سے میرے خیال اوپر ہوگی ان کی زندگی۔ عراق میں شیعہ نے اتنا ظلم کیا، اللہ تعالیٰ ان کو غارت کر دے شیعہ کو، اتنا ظلم کیا، لیکن بڑے مجاہد آدمی، انہوں نے کہا کہ میرا جو کچھ بھی کاٹ دیں لیکن میں نے عراق کو نہیں چھوڑنا، ابھی تک عراق میں ڈٹے ہوئے ہیں۔ ان کی جو کتاب مل جائے، کس کی؟ فاضل صالح سامرائی، ان کی جو کتاب مل جائے، اپنی زندگی بیچ کے بھی خریدنی پڑے بیٹا تو اس کتاب کو خرید لیجئے گا۔ اتنی اعلیٰ درجے کی کتابیں ہیں کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے، زندگی کیا بیچنی ہے، موبائل جو ہے وہ ہمیں اتنا عزیز ہے، موبائل سب کے پاس ہے، لیکن فاضل صالح سامرائی کتنوں کے پاس ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں جی، معنی نحو پہ ہاتھ کھڑا کریں، معنی نحو کتنوں کے پاس ہے جی؟ 6 7 8۔ موبائل کتنوں کے پاس ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنے بد نصیب ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے ہم کتنے خیر سے محروم لوگ ہیں۔ بہرحال تو اس کے بعد دوسرا مکتبہ فکر، تھوڑا سا جلدی سے اس پہ گزر جائیں، وہ تفسیر کا مکتبہ فکر ہے۔ تفسیر کا مکتبہ فکر 2 طرح کا ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے پوری کتب تفاسیر لکھی ہیں، اس کا ہم تذکرہ آخر میں کریں گے چونکہ قرآن مجید کے ساتھ تعلق کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ ایک وہ مکتبہ فکر ہے جنہوں نے قرآن مجید کے ساتھ تفسیر کے نہیں اور اعتبار کے ساتھ کتابیں لکھی ہیں، اور وہ عام طور پر کتابیں جو ہیں وہ اعجاز القرآن جو ہے اس کے موضوع پر کتابیں ہیں۔ تو اس میں جو بلاغی اعتبار سے کتابیں ہیں اس میں مجاز القرآن جو ہے ابو عبیدہ مابن بن مثنیٰ جو ہے ان کی کتاب مجاز القرآن ہے، اور ابو عبیدہ کی وفات تقریباً 210 ہجری میں ہے۔ ابن قتیبہ رحمہ اللہ بھی ہماری جند جان ہے، وجہ یہ وہ نادر بلاغی ہیں جو سنی ہیں،
محمد الشیخ ان کی یہ کتاب ہے 4 صدی تک کے لغویوں کا عقیدہ، عربی میں کتاب ہے، پڑھ کے دیکھ لیں آپ کہ لغت، بلاغت، نحو و صرف کس نے مرتب کی ہے، معتزلہ نے، شیعہ نے، اور جو ہے وہ شاعرہ ماتریدیہ نے۔ اچھے سب سے ہم ہیں۔ جی یہ کیا وجہ ہے کہ ہم جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس دور میں بھی جو حق پر تھے ان کی یہ بلاغت میں اور باقی فنون میں اتنی مہارت نہیں تھی؟ ان کا تو نہیں میں بتا سکتا، اب کا بتا سکتا ہوں، اب موبائل معنی نحو سے زیادہ عزیز ہے۔ ان کے پاس بھی تو موبائل ہے۔ نہیں، میں ان کا نہیں بتا رہا، مجھے نہیں پتا، میں ان کے بارے میں نہیں کچھ بات کہہ سکتا، میری یعنی کہ اتنی حیثیت نہیں ہے میں اس جگہ پہ بیٹھ پہ ان پہ کوئی تبصرہ کر دوں، وہ ہمارے سروں کا تاج ہیں، ہم ان کی کوتاہی نہیں ہے۔ جو باطل لوگ ہیں، باطل لوگ ہیں وہ انہوں نے اپنے عقائد کا دفاع، اب زمخشری جو ہیں اور یہ سارے لوگ جو اپنے عقائد کا دفاع جو ہے وہ ان مباحث سے کرتے ہیں۔ بہرحال تو ابن قتیبہ کی جو کتاب ہے تعویل مشکل القرآن، تعویل مشکل القرآن، اس میں بہت اعلیٰ مباحث ہیں۔ اسی طریقے سے النکت فی اعجاز القرآن رمانی معتزلی کی ہے، ان کی 384 ہجری میں وفات ہے۔ بیان اعجاز القرآن امام خطابی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، 388 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ پہلے یہ اشعری مکتبہ فکر کے تھے، بعد میں محب صاحب بتائیں گے، لگتا ہے کہ یہ سلف کے عقیدے پر آ گئے تھے۔ ان کی جو کتاب ہے الغنیۃ عن الکلام واہلہ، اس میں محسوس ہوتا ہے کہ یہ اہل سنت کے عقیدے پر آ گئے تھے۔ اسی طریقے سے تلخیص البیان فی مجازات القرآن، تلخیص البیان فی مجازات القرآن شریف الرضی کی، یہ 406 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ اعجاز القرآن باقلانی کی طرف نسبت ہے اس کتاب کی، اور اس نسبت پر جو ہے علماء نے رد لکھا ہے۔ قاضی عبد الجبار جو مشہور معتزلیہ، ان کی جو ہے اعجاز القرآن جو ہے اس نام سے، اور میرا خیال ہے اگر میں غلط نہیں جا رہا تو مغنی کی 20ویں جلد میرا خیال میں اس موضوع پر ہے۔ اسی طریقے سے الجمان فی تشبیہات القرآن، الجمان فی تشبیہات القرآن ابن ناقیہ رحمہ اللہ کی ہے، 485 ہجری میں وفات ہے۔ ایک کتاب ہے بہت اعلیٰ درجے کی، بدیع القرآن، مخطوطے میں علماء کہتے ہیں اس کے نام جو ہے بدائع القرآن ہے۔ ابن ابی العصبہ مصر کے رہنے والے تھے، 654 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ انہوں نے 109 بلاغی علوم جو ہے وہ بدیع القرآن میں انہوں نے استعمال کیے۔ کتنے؟ 109، اس میں سے صرف تھکن دور کرنے کے لیے ایک ان کا باب ہے، باب ائتلاف لفظی مال معنی۔ بدیع القرآن میں ایک باب کیا ہے؟ باب ائتلاف لفظی مال معنی۔ اچھا، وہ کہتے ہیں جب کوئی معنی غریب، انوکھا اور نادر ہوتا ہے، جب کوئی معنی غریب، انوکھا اور نادر ہوتا ہے تو اس کی تعبیر کے لیے بھی غریب، انوکھا اور نادر لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر انہوں نے لمبی مثالیں دی ہیں، صرف ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں تاللہ تفتح تذکر یوسف حتی تکون حرزا او تکون من الحالکین۔ جو بات آپ کو سمجھ میں آ جائے، وہ کہتے ہیں قسم کے لیے جو استعمال ہوتے ہیں با، واو، تا، سب سے کم قسم کے لیے جو حرف استعمال ہوتا ہے وہ کون سا ہے؟ تا کا لفظ سب سے کم استعمال ہوتا ہے، تو اس کے لیے انہوں نے یہ لفظ استعمال اللہ رب العالمین نے کیا، تا والا جو نادر ہے۔ تفتح، کانا اور اس کے اخوات میں سب سے نادر کلمہ جو ہے وہ تفتح ہے، کم استعمال ہوتا ہے، اور ہلاکت کے معنی پر تعبیر کرنے کے لیے حرز کا لفظ جو ہے یہ نادر اور قلیل استعمال ہے۔ یہ تینوں باتیں سمجھ میں آ گئی؟ اب تطبیق کرنے لگا۔ کہتے ہیں چونکہ جس معنی کی تعبیر کی جا رہی ہے وہ معنی بھی انسانی زندگی میں نادر ہی ہے، یعنی جس درجے میں
یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو یاد کیا جس درجے میں محبت کی، اور اس محبت میں روئے اور آنکھیں چلی گئی، اور وہ جو سارے پہلو ہیں یہ پہلو بھی انسانی تاریخ میں یعقوب علیہ السلام کا بہت نادر تھا۔ ایسی مثالیں انسانی تاریخ میں نادر ہی ملتی ہے، لہٰذا اس کی تعبیر کے لیے جن کلمات کا انتخاب کیا گیا ہے وہ بھی نادر ہے۔ اور ہمارے استاد محمد ابو موسیٰ حافظ اللہ فرماتے تھے کہ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، کہتے تھے قرآن مجید میں ایک مرتبہ استعمال ہوا، اور کہتے ہیں میں نے قرآن مجید سے پہلے اس لفظ کو تلاش کرنا شروع کیا تو نادر الوجود ہے۔ پھر استاد جی پتہ کیا کہتے تھے؟ اللہ اکبر، استاد جی یہ کہتے تھے چونکہ یہ قربانی معلوم انسانی تاریخ میں ایک ہی مرتبہ دی گئی ہے، لہٰذا اس کی تعبیر کے لیے اللہ احکم الحاکمین نے وہ لفظ استعمال کیا ہے جو قرآن مجید میں اور عربی زبان میں ایک ہی مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اب اس انداز کے اندر جب بلاغہ کو پڑھیں گے اور اس انداز سے جب ربط کریں گے قرآن مجید کے ساتھ تو یقینی بات ہے اللہ تعالیٰ کی محبت بھی پیدا ہوگی، اس قرآن کے ساتھ تعلق بھی مضبوط ہوگا۔ چونکہ صحیح صاحب کا موقع یہ تھا کہ ہر کتاب میں ایک ایک مثال آپ کے سامنے رکھوں، تو اگر ایک ایک مثال دینے لگے تو پھر عشاء تک جو ہے وہ پھر یہی ہوگا، سبق جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ لیکن تھوڑا سا صرف آپ کو ٹچ دیتے جاتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے آپ کو کہ ہم کتنی بڑی محرومی میں ہیں، اور یہ جو غفلت ہے یہ کتنا بڑا جرم ہے جو ہم یہ موبائل اور اس طرح کی زندگی میں گزار رہے ہیں۔ یار آپ نے کبھی سنا ہے انسانی تاریخ میں کہ بیٹے کی قمیض جو ہے وہ ہزاروں میل سے چلی ہوئی ہو اور ہزاروں میل دور بیٹھا باپ کہے کہ جو آنا انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون؟ ہاں سنا ہے کبھی انسانی تاریخ میں؟ تو پھر اس کے لیے ہونا بھی یہی چاہیے تھا، تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرزا او تکون من الحالکین۔ جی اس پہلو کو بھی ختم کرتے ہیں، یہ بھی ایک لمبا مدرسہ ہے جو بلاغی مدرسہ ہے، ہم آخر میں تھوڑی سی اس والے سے بات کر دیں گے۔ تو بریک تو نہیں لینی جی، ہم اب بلاغہ کی تاریخ شروع کرنے لگے ہیں۔ ہاں چلیں جی، تھک گئے ہیں؟ جی کی آواز آئی ہے، عدنان بھائی تھک گئے ہیں جی۔ بلاغہ کی تاریخ، جی بلاغہ کے بارے میں یہ ہم نے 2 مدرسے نکال دینے ہیں، اب کون سے؟ نحوی مدرسہ بھی نکال دینا اور تفسیری مدرسہ بھی نکال دینا۔ اب بلاغہ کے حوالے سے جو سب سے پہلا مدون کلام ملتا ہے وہ بشر بن معتمر، 210 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ انہوں نے ایک صحیفہ لکھا تھا جسے صحیفہ بشر بن معتمر کہتے ہیں، اور یہ صحیفہ جاہز رحمہ اللہ نے البیان و تبیین میں نقل کیا ہے، اور آپ یوں کہہ لیں کہ یہ وہ روشنی کا چراغ ہے جس سے البیان و تبیین چلی ہے۔ اس کی صرف 2 جملے میں، اس صحیفے کے 2 جملے، اب چونکہ ہم بلاغہ میں آ گئے ہیں۔ پہلا جملہ حق المعنی الشریفی ان یکون بشریف لفظی، اعلیٰ معنی کا حق یہ ہے کہ اسے اعلیٰ لفظ کے اندر بیان کیا جائے۔ اعلیٰ معنی کا حق یہ ہے کہ اسے اعلیٰ لفظ میں بیان کیا جائے۔ ہمارے استاد محمد ابو موسیٰ وہ ہمیں جب بلاغہ پڑھاتے، دلائل الاعجاز ہم ان سے پڑھتے تو بڑی کلاسیکل عربی بولتے تھے۔ تو میں نے ایک دن کہا استاد جی آپ بتلانا یہ چاہتے ہیں مجھے عربی بہت آتی ہے، بڑا ادیبانہ انداز میں آپ گفتگو کرتے ہیں اور بڑی اونچی عربی ہوتی ہے آپ جب بولتے ہیں، بڑا ان کا طریقہ کار ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ انہیں صحت عافیت والی زندگی دے، ایسے ہاتھ پھینک لیتے تھے پیچھے کرسی کے اور پھر بولتے تھے تو ماشاءاللہ موتی نکلتے تھے۔ کہنے لگے نہیں، میں اس لیے اونچی عربی نہیں بولتا کہ آپ لوگ یہ سمجھو مجھے عربی بہت آتی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں علم کا مجھ پر حق یہ ہے کہ میں اسے دنیا کے خوبصورت ترین لباس کے اندر جو ہے آپ کے سامنے پیش کروں۔ یہی ہے جو بشر بن معتمر نے کیا کہا، اعلیٰ معنی کا حق ہے کہ اس کو اعلیٰ الفاظ اور اعلیٰ پیرائے میں بیان کیا جائے۔
اور دوسری بات جس پہ پوری علم المعانی کی بنیاد ہے، بلکہ علم البلاغہ پوری کی بنیاد ہے، وہ بشر بن معتمر کا جملہ ہے۔ وہ کیا ہے کہ بلاغت یہ ہے کہ کلام مقتضائے حال کے مطابق ہو۔ یہ جملہ کس نے بولا ہے؟ بشر بن معتمر نے بولا۔ پوری بلاغت جو ہے وہ اسی ایک جملے پہ کھڑی ہے۔ تو بہرحال اس کے بعد جو ہے ظاہری بات ہے کہ جو بنیادی کام جو ہے وہ جاہز نے بیان و تبین میں کیا ہے۔ جاہز کی وفات 255 ہجری میں ہے۔ تو یہ بات ہوگی ہماری کہ البیان و تبین سے اعلیٰ درجے کی عربی نثر موجود نہیں ہے۔ جی اب پتہ چلنا ہے نا جی، البیان و تبین کس کے پاس ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ 1 2 3۔ موبائل میں نہیں پوچھ رہے شہریار بھائی، موبائل کا نہیں پوچھ رہے۔ 3 بھائیوں نے ہاتھ کھڑا کیا ہے 500 میں سے۔ اس لائبریری کی محرومی کے بارے میں آپ سوچ سکتے ہیں جس میں البیان و تبین نہ ہو؟ یعنی اس آدمی کے کنگال ہونے کا آپ تصور کر سکتے ہیں؟ ابو ہلال عسکری صاحب الصناعتین، جس کا بلاغہ میں بہت بڑا مقام ہے، وہ کہتے ہیں اکبر کتب البلاغتی و اشہرها، بلاغہ کی سب سے بڑی کتاب اور سب سے مشہور کتاب یہ البیان و تبین ہے۔ اور کہتے ہیں ذروۃ عالیۃ فی البلاغۃ والادب، بلاغت اور ادب میں اعلیٰ چوٹی ہے۔ لیس کتاب اعلیٰ منہ، اس سے اعلیٰ کوئی کتاب نہیں ہے۔ ابن خلدون رحمہ اللہ فرماتے ہیں بلاغت کے 4 ستون ہیں، ایک البیان و تبین، دوسری ابن قتیبہ کی ادب الکاتب، تیسری ابن مبرد رحمہ اللہ کی الکامل، اور چوتھی ابو علی القالی کی الامالی۔ اور میں آپ کو یہ کہتا ہوں چاروں میں سب سے اعلیٰ کتاب جو ہے وہ البیان و تبین ہے۔ تو اب جی 3 صدی ہجری سے ہم بات کر رہے ہیں، تو بشر بن معتمر کا ہو گیا۔ 3 صدی ہجری کا دوسرا نصف، پہلا نصف جو ہے اس کو چھوڑ کے دوسرا نصف جو ہے وہ بلاغہ کے اعتبار سے اچھا ہے۔ اس میں جائز کا تذکرہ ہو گیا، اس میں ابن قتیبہ رحمہ اللہ ہے۔ ابن قتیبہ رحمہ اللہ کی وفات 276 ہجری کی ہے۔ تیسرے مبرد ہیں، مبرد کی 285 ہجری ہے۔ چوتھے ثعلب ہیں، ثعلب کی 291 ہجری ہے، اور عبداللہ بن معتز ان کی 296 ہے۔ مبرد کی جو الکامل ہے اس میں تشبیہ کے اعتبار سے کمال کی بحث ہے، تشبیہ بلاغہ کی بحث ہے۔ کامل کے اندر جو تشبیہ کی بحث ہے بہت شاندار ہے۔ اور مبرد کی ایک کتاب ہے، چھوٹا سا رسالہ ہے البلاغہ، اس کا نام کیا ہے؟ البلاغہ۔ رمضان عبد التواب جو ہیں مشہور محقق جو ہیں، بہت سارے عربی ادب کی کتابوں کی انہوں نے تحقیق کی ہے۔ اگرچہ ہمارے استاد، ہم ان کو بہت اعلیٰ محقق سمجھتے ہیں، استاد گرامی محمد ابو موسیٰ حافظہ اللہ کا موقع تھا وہ درمیانے درجے کے ہیں، کیونکہ ہم اثر ہیں ان کے، اور دونوں ایک ہی استاد کے شاگرد ہیں محمود شاکر رحمہ اللہ کے، تو استاد یہ بات کر سکتے ہیں۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ رمضان عبد التواب بہت اعلیٰ درجے کی ان کی تحقیق ہے، لیکن استاد جی کا اپنا ایک تھا، تو انہوں نے جو مبرد کی البلاغہ ہے اس کو تحقیق کر کے چھاپا ہے۔ جاہز کی جو البیان و تبین ہے اس کی تکمیل البرہان فی وجوہ القرآن، البرہان فی وجوہ القرآن، اسحاق بن ابراہیم ابن وہب الکاتب، اسحاق بن ابراہیم ابن وہب الکاتب 335 ہجری ان کی کتاب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے جاہز رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے اس پر کیا کیا؟ نقد کیا ہے، بہت سارے مباحث میں نقد کیا ہے۔ ثعلب رحمہ اللہ کی کتاب میں قواعد الشعر، قواعد الشعر چھپی ہوئی ہے ثعلب رحمہ اللہ کی، تو اس میں سے ایک مبحث کی طرف اشارہ، انہوں نے ایک اصطلاح استعمال کیا مجاورۃ الازداد، مجاورۃ الازداد، یا بلاغہ میں طباع کے نام سے اس مبحث کو پڑھتے ہیں۔ تو ثعلب رحمہ اللہ نے اس کا نام کیا استعمال کیا؟ اچھا یہ بھی ایک علم ہے، میں بھول نہ جاؤں، اصطلاحات کا تاریخی تسلسل جاننا۔ یہ اصطلاح 2 پہلو ہیں اس کے، یہ اصطلاح فلاں عالم نے اس معنی، مثلا بدی عبداللہ بن معتز نے اور معنی میں استعمال کیا، بعد کے علماء البدی کو اور معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ فلاں عالم نے البدی کی اصطلاح فلانی کتاب کے اندر اس معنی میں استعمال کی، اس کا دائرہ کار یہ ہے۔ پھر
اس عالم نے اس کو استعمال کیا اس معنی میں، پھر اس عالم نے اس معنی میں، اس معنی میں، اس معنی میں۔ اس پہ جو ہے وہ معجم مصطلحات البلاغہ بدوی تبانہ کی کتاب ہے، بہت اچھی کتاب ہے اس موضوع پر۔ دوسرا پہلو یہ ہے اس طریق کو جاننا کہ یہ معنی اس کو بلاغی کن کن الفاظ سے تعبیر کرتے تھے، جیسے متاخرین طباق کہتے ہیں، اور سالم نے اس کو کیا کہہ دیا؟ مجاورات الازداد۔ کیا کہہ دیا اس کو؟ مجاورات الازداد۔ مجاورات الازداد کیا ہے؟ سالم رحمہ اللہ جو فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کسی چیز کا ذکر کرنا، وما یعدم وجودہ۔ اصل میں یہ تعبیر آپ کو بتلانا چاہتا ہوں۔ عام طور پہ ہم جو پڑھتے ہیں اس میں طباق میں بلاغہ کے اندر ہم یہ پڑھتے ہیں لفظ اور اس کے ضد کو ذکر کرنا، لفظ اور اس کے ضد کو ذکر کرنا۔ مجھے ان کی تعبیر بہت اچھی لگی، اور آپ یاد رکھیے ہمیشہ جو متقدمین کی تعبیر ہوتی ہے بصیرت علم میں اسی سے آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں ذکر الشیء وما یعدم وجودہ، کسی چیز کا ذکر کرنا اور جو چیز اس کے وجود کو ختم کرنے والی چیز ہو اس کو ذکر کرنا، یہ ایک اعلیٰ درجے کی بلاغت ہے۔ تو اس پہ انہوں نے ظاہری بات کی ہے۔ اس میں مثال میں لا یموت فیہا ولا یحیا، لا یموت فیہا ولا یحیا، موت جو ہے یہ کیا ہے؟ حیات کے وجود کو ختم کرنے والی چیز ہے۔ پھر آگے آپ تقدیم و تاخیر میں پڑھیں گے تو وہاں پر آئے گا لا یموت، موت کا پہلے ذکر کیوں کیا؟ انسان اصل میں عدم سے ہے تو اس لیے اس کے پہلے ذکر کیا نہیں، موت کا وہاں پر مطلوب موت ہوگی۔ جرم کرنے کے بعد انسان جرم کرنے کے بعد سب سے بڑی تمنا وہاں پر کیا ہوگی؟ موت کی ہوگی۔ اور پہلے ہی لمحے، یہ باب تقدیم و تاخیر اگر ہم پہنچ گئے وہاں تک تو وہاں پر یہ آ جائیں گی مباحث جو ہے، تو پہلے لمحے پر جو سب سے بڑی خاص قیامت کے دن ہوگی، کیا ہوگی؟ آخری آیت پڑھیں سورہ نبا کی، ایک پڑھیں نا جی۔ جی ایسی ہے سب سے بڑی تمنا دنیا میں، انسان کی سب سے بڑی تمنا زندگی ہے۔ کیا؟ اس کی خواہش ہے کہ مجھے 1000 سال کی زندگی مل جائے، ایسے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں نقل کیا۔ یہاں پر سب سے بڑی تمنا زندگی ہے، وہاں پر جرم کرنے کے بعد سب سے بڑی تمنا موت ہوگی۔ تو اس کا پہلے ہی سے مرحلے میں اس کا رد کر دیا گیا، لا یموت فیہا ولا یحیا۔ اور یحیا زندگی، وہ زندگی نہیں ہوگی جس کو زندگی کہا جا سکے، وہ زندگی نہیں ہوگی جس کو وہ زندگی کہا جا سکے۔ تو بہرحال یہ ایک تعبیر اچھی تھی، اس لیے میں نے کہا کہ آپ کو بھی شریک لذت کر لیں۔ بلاغہ کے موضوع پر سب سے پہلی کتاب، مدون کتاب، مستقل کتاب جس میں صرف علم البلاغہ ہے اور مباحث نہیں ہے، وہ عبداللہ بن معتز کی کتاب البدیع ہے۔ 296 ہجری میں ان کی وفات ہے، اور البدیع یہ 274 ہجری میں لکھی گئی ہے۔ تو بلاغہ پر مستقل پہلی کتاب جس کے اندر اور کوئی علم نہیں ہے، صرف علم البلاغہ ہے، وہ عبداللہ بن معتز۔ یہ عبداللہ بن معتز پتہ کون ہے؟ عباسی حکمران ہے۔ اتنے عباسی حکمران، خلیفہ، گورنر، ادیب ہیں کہ جس دور کے حکمران ایسے تھے وہاں کے علماء کیسے ہوتے ہوں گے۔ تو یہ ایک عباسی خلیفہ تھا، اس نے البدیع کے نام سے یہ کتاب جو ہے وہ لکھی ہے۔ تو یہ صرف بلاغہ پر ہے، اور یہ بلاغہ کے اور معنی پر ہے۔ بدیع کا کلمہ، اب دیکھیں بدیع کا کلمہ بلاغہ کے لیے سب سے پہلے عباسی شاعر مسلم بن ولید نے استعمال کیا۔ یہ عبداللہ بن معتز ان کی ایجاد نہیں ہے یہ کلمہ، کیوں دران بھائی؟ ایسے نا کہ البدیع کا کلمہ جو ہے یہ عبداللہ بن معتز ان کی ایجاد نہیں ہے، یہ کلمہ سب سے پہلے عباسی شاعر جو ہے مسلم بن ولید نے اس بلاغہ کے لیے استعمال کیا۔ ان کی وفات جو ہے وہ 208 ہجری میں ہے۔ انہوں نے 18 فنون جو ہیں وہ ذکر کیے ہیں اس کتاب میں۔